اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ السلام علیکم جی، ویری گڈ مارننگ، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں شاہ ذوالحجہ کی اسپیشل ٹرانسمیشن میں، جس کا آپ کا ہمارا ساتھ 12 بجے تک لگ بھگ رہتا ہے، اور یہ پیغام ٹی وی کی اسپیشل ٹرانسمیشن ہے ان 10 بلیس ڈے کے حوالے سے، ان 10 اہم ترین دنوں کے حوالے سے، نہ صرف مارننگ میں بلکہ ایوننگ میں بھی آپ کا ہمارا ساتھ رہتا ہے، اور ہمارے بڑے پیارے بھائی ہیں عاطف صاحب باقاعدہ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں ایوننگ کی ٹرانسمیشن میں۔ ابھی ہم نے جو کلمات سنے، ابھی ہم نے جو سنا، آپ کو یاد ہے یا آپ کے علم میں ہے کہ یہ وہ تکبیرات ہیں جو ان 10 ڈیز میں، ان 10 اہم دنوں میں، عشرہ ذوالحجہ میں ہمیں پڑھنی چاہیے؟ سعودی عربیہ میں جیسے ہی ذوالحج کا چاند نظر آیا تو یہ تکبیرات پڑھنی شروع کر دی گئیں، اور ہمیں بھی یہ پڑھنی چاہیے، جیسے کہ میں نے آج اپنی ٹرانسمیشن کا آغاز اس سے کیا ہے۔ آپ کو تھوڑا سا پیچھے لے کے چلتے ہیں، ان خوبصورت دریچوں میں لیے چلتے ہیں جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور تھا، اور اس وقت میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جو تھے، وہ جب گلیوں بازاروں میں نکلتے تھے عشرہ ذوالحجہ میں تو وہ تکبیرات پڑھا کرتے تھے۔ ان تکبیرات کا مطلب کیا ہوا کرتا تھا کہ ہمارے دلوں پہ جو گرد ہوتی تھی، جو ہماری روحوں پہ زنگ آ جاتا تھا ہمارے اپنے ہی اعمال کی وجہ سے، یا آ جاتا ہے، تو جب ہم اس دور کی بات کرتے ہیں تو ان تکبیرات کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ ہم نفسا نفسی سے باہر آئیں، ہم ان چیزوں سے باہر آئیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے، اور ہم ان میں پڑ گئے ہیں، ان کو بھولے بیٹھے ہیں جو ہمارے کرنے کے کام نہیں تھے۔ تکبیرات پڑھیں جیسا کہ صحابہ کرام سے ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کر کے بتایا ہے۔ اور آج کے ڈپریشن زدہ دور میں، بے سکونی کے دور میں، بھاگ دوڑ میں، ڈیجیٹل زندگی میں، آپ اور میں ڈیجیٹلائز ہو چکے ہیں، کرنسی ڈیجیٹلائز ہو چکی ہے، ہمارا رہنا سونا پینا جاگنا اٹھنا بیٹھنا، ہمارے کام ہمارے معاملات ہمارے روزگار ڈیجیٹل ہو گئے ہیں، ہم الیکٹرانک سے بن گئے ہیں۔ الیکٹرانک دنیا میں رہتے ہوئے ہم اپنے آپ کو انسان بنانے کی بجائے ایک مشین تصور کرتے ہیں۔ اس دور میں ہمیں ضرورت ہے روحانی سکون کی، جسمانی سکون کی، اور ذہنی سکون کے ساتھ ساتھ ہمیں دین کے ساتھ جڑنے کی ضرورت ہے۔ تو عشرہ ذوالحجہ پیغام ٹی وی کی اسپیشل ٹرانسمیشن، اس کا مقصد بھی یہ ہے کہ ہم اپنے اصل کو لوٹیں، اور اپنی روح اور اپنے جسموں سے، اپنے دلوں سے جو زنگ ہے اس کو دور کریں۔ اس خوبصورت بات کے ساتھ تکبیرات پڑھتے ہوئے اپنی ٹرانسمیشن کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اپنے معزز مہمانوں کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں، پھر ہم ڈھیروں باتیں کریں گے، آپ کی لائیو کالز لیں گے، اور پھر بہت کچھ سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ تلاوت قرآن کریم کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں بین الاقوامی انعام یافتہ، ماشاءاللہ اس چھوٹی سی عمر میں کامیابیاں حاصل کر رہے ہیں، اپنے والدین کا، اپنے ملک کا نام روشن کر رہے ہیں، عبداللہ بن سلمان شاکر، ان کو ہم خوش آمدید کہیں گے۔ عبداللہ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خیریت سے آپ؟ الحمدللہ۔ آپ بڑی پیاری تکبیرات پڑھتے ہیں، تو ایک دفعہ آپ بھی پڑھ کے آغاز کیجئے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، دیکھیں نا کیا دلوں کو سکون ملتا ہے یہ تکبیرات سن کے۔ یہ پڑھیں ان 10 دنوں میں، خاص طور پہ آپ اور میں، ہم مل کے کوشش کریں، گھر میں بچے بڑے سب کوشش کریں یہ پڑھیں، گلیوں بازاروں میں، آفیسز میں بیٹھے ہوئے، جیسا میں نے ابھی اپنے شو سے آغاز کیا پیغام ٹی وی کی ٹرانسمیشن کا، ہم نے بھی پڑھا، آپ بھی پڑھیں گھروں میں بیٹھ کے۔ اور ان کے ساتھ ایک اور بڑی شخصیت موجود ہیں، اسلامک اسکالر ہیں، فضیلت الشیخ پروفیسر عبدالستار حامد صاحب، ان کو بھی خوش آمدید کہیں گے۔ سر السلام علیکم۔ ورحمۃ اللہ۔ سر خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ خیریت سے، آپ سنائیں؟ الحمدللہ سر، آپ کی دعائیں ماشاءاللہ، اللہ جزاکم اللہ خیرہ۔ اور ان کے ساتھ موجود ہیں، ڈاکٹر ہیں، اسکالر ہیں، مفتی ہیں، شرعی سوالات کے جوابات دیتے ہیں، فاضل مدینہ یونیورسٹی ہیں، ڈاکٹر مفتی مولانا محمد اجمل بھٹی صاحب۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر خیریت سے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ۔ اچھا جی، اب ایسا ہے معاملہ کہ آپ کو میں یہ بھی ذہن میں ڈالتا چلوں کہ آپ پیغام ٹی وی کے جو یوٹیوب کا آفیشیل چینل ہے پیغام ٹی وی، جو پیغام ٹی وی آفیشیل ہے، اس کو سبسکرائب کیجئے تاکہ لیٹسٹ اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں، ہماری نشریات آپ تک پہنچتی رہیں۔ نہ صرف خود سبسکرائب کریں بلکہ اپنے آس پاس بھی بتائیے کہ جو صحیح شرعی رہنمائی اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو پیغام ٹی وی آفیشیل کو سبسکرائب کر لیجئے، یوٹیوب چینل کو، تاکہ آپ کو لیٹسٹ اپڈیٹ ملتی رہیں۔ اس کے ساتھ آپ پیغام کلب کے ممبر بھی بن سکتے ہیں۔ پی ایم سی، جس طرح میں نے کل بتایا تھا، آج کے اپنی نشریات کی کلوزنگ تک ہم دیکھیں گے کہ ہم کس فگر کو ٹچ کرتے ہیں، اور کل کے ہمارے جو
ابو محمد ہمارے ونر تھے پی ایم سی کے جو پیغام کلب ممبر کے، ان کو عمرہ کا باقاعدہ پیکج، جی ہاں، نہ صرف ٹکٹ، کمپلیٹ پیکج سپانسر کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں وہ فلائی کریں گے اور ہم ان کو مدعو بھی کریں گے اسٹوڈیوز میں۔ سو آپ پیغام کلب کے ممبر بن سکتے ہیں، دین کے خیر کے کام میں شامل ہو سکتے ہیں۔ ہمارا پروگرام، ہماری ٹرانسمیشن آپ تک پہنچانے کے لیے ہمیں آج سپانسرز بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کون کون سے ہیں جان لیجئے۔ سلوا بناسپتی اینڈ کوکنگ آئل، نعمت بناسپتی اینڈ کوکنگ آئل، حسین حبیب ٹریڈنگ پرائیویٹ لمیٹڈ اور دارالسلام انٹرنیشنل کے تعاون سے ہماری یہ نشریات آپ تک پہنچائی جا رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں۔ کال کرنے کے لیے لائیو جو نمبر ہم نے ایشو کر دیا ہے آپ کے لیے وہ ہے 042-111-700-000 یعنی 042-111-700 اور 000۔ اس پہ آپ ڈائل کر کے لائیو نشریات میں حصہ بن سکتے ہیں، اپنے سوالات پوچھ سکتے ہیں، حج کے حوالے سے، حج کے ارکان کے حوالے سے، عمرہ کے حوالے سے، یا کوئی چیز آپ نے جاننی ہے اس کے بارے میں آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں۔ ہمارا ایک واٹس ایپ نمبر بھی ہے آپ کی سہولت کے لیے، وہ ہے 0321-565-2000 یعنی 0321-565-2000۔ یہ شرعی رہنمائی کے لیے ہے، شرعی سوالات جوابات کے لیے ہے۔ آپ اس پہ اپنے آڈیو اور ریٹن میسج ہمیں بھیج سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے بھی ہمارا نمبر ہے 0321-0241-000 یعنی 0321-00241-000۔ آپ اپنا خواب بول کے یا لکھ کے بھی ہمیں بھیج سکتے ہیں۔ یہ چند گزارشات تھیں، اس کے بعد ہم اپنی نشریات کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ فارمیٹ وہی ہے ہماری نشریات کا بھی کہ آپ کی کالز بھی لیتے ہیں، آج کی کتاب کے بارے میں بھی بتاتے ہیں۔ تلاوت قرآن کریم سے سب سے پہلے آغاز کریں گے ہم، اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے جس پہ ہم نے بات کرنی ہے وہ ہے تکبیرات کیسے پڑھیں، طریقہ کار کیا ہونا چاہیے اور اجر و ثواب کیا ہے، جس کے لیے میں نے چند گزارشات آپ کو آغاز میں بتا دی ہیں۔ چلتے ہیں قاری صاحب کی جانب، گزارش کرتے ہیں تلاوت قرآن کریم سے آغاز کریں قاری صاحب، پھر آگے بڑھیں گے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ماشاء اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف
فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين ماشاء اللہ ماشاء اللہ إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور صدق الله العظيم ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ جزاک اللہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے قاری صاحب مفتی صاحب خلاصہ بیان کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد نیلامی صاحب ہمارے قاری صاحب محترم نے سورہ حج کی آیات تلاوت کی ہیں ان آیات کے اندر قربانی کے مسائل کا تذکرہ ہے جی اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے ہر امت کے لیے ہی قربانی کے طور طریقے مقرر کیے ہوئے ہیں تاکہ اللہ نے جو ان کو رزق کے طور پر چھپائے جانور دیے ہیں ان جانوروں کو اللہ کی راہ میں قربان کریں اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ قربانی کرنے والوں ذہن میں رکھنا تمہارا الہ تمہارا معبود تمہاری قربانیوں کو قبول کرنے والا ایک ہی ہے فَلَهُ أَسْلِمْ اس کے فرما بردار ہو جو وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ اور جو اللہ کے سامنے گریہ زاری کرتے ہیں گڑ گڑاتے ہیں ان کے لیے خوشخبریاں ہیں اور پھر اللہ نے ان کی صفات بھی بیان کی کہ گریہ زاری کرنے والے کون ہیں جو نمازوں کو قائم کرتے ہیں جو مصیبت کے وقت صبر کرتے ہیں واویلا نہیں کرتے حوصلے سے کام لیتے ہیں قربانیاں کرتے ہیں تو اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو ان آیات میں حکم دیا کہ موٹے تازے پلے ہوئے اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کرو اور اونٹ کو قربان کرنے کا طریقہ بھی بتایا کو نہر کرنا اور کھڑے کھڑے ایک گوڈا باندھو کھڑے کھڑے کرو لٹانا نہیں ہے اس کو اور جب وہ گر جائیں ان کا گوشت بناؤ خود بھی کھاؤ اور وہ جو بیچارہ ہے ضرورت مند اور مانگنے کے لیے نہیں آتا شرماتا ہے اس تک بھی گوشت پہنچاؤ اور جو مانگنے کے لیے آ جائے دروازہ بجا دے کھٹکھٹائے کہ بھائی مجھے بھی دو اس کو بھی دو تو ابھی مجھے آج ہی ایک خاتون نے پوچھا جی کیا ہم سارا گوشت فریج میں رکھ سکتے ہیں سارا اونٹ ہی فریج میں رکھ سکتے میں نے کہا یہ تو انتہائی لالچ کی دلیل ہے ہاں جی اپنے ہمسایوں کو دیں کچھ غریبوں میں بانٹیں کوئی 3 حصے لازمی اگرچہ نہیں ہیں لیکن اللہ رب العزت نے 2 آیتوں میں 3 جگہ بتایا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ جو ضرورت مند ہے اس کو بھی دو فقیر کو بھی دو اور دوسری جگہ یہی جو آیتیں آج پڑھی ہیں اس میں فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ خود بھی کھاؤ اور جو شرما رہا ہے مانگتا نہیں ہے لیکن ہے بیچارہ ضرورت مند اس کو بھی دو اور جو آ جائے مانگنے کے لیے اس کو بھی دو ٹھیک ہے تو یہ 3 حصے اللہ نے خود کر دیے ہیں لیکن وہ محترمہ فرمانے لگی جی اب ہمارے دائیں بائیں نان مسلم ہیں
اگر ہم ان کو گوشت دیں گے تو پھر وہ بھی اپنے عیدوں پر ہمیں گفٹ کرتے ہیں، پھر وہ لینا پڑتا ہے۔ میں نے کہا تو چلے ان سے نہ لیں تو کسی غریب کو تو دیں آپ۔ کسی غریب تک کچھ نہ کچھ تو پہنچائیں۔ تو یہ اللہ رب العزت کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر کرنے کا بہترین طریقہ ہے کہ خود بھی کھائیں، عزیز و اقارب کو بھی دیں، ہمسایوں کو بھی دیں۔ ہمسایہ اگر غیر مسلم ہے تو اس کو بھی دینا جائز ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر قربانیاں کرنے والوں کی توجہ پھر دلائی کہ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، خبردار یہ مت سمجھنا کہ یہ گوشت، یہ ان کے خون، یہ چمڑے اللہ تک پہنچ رہے ہیں۔ اللہ تمہارے دلوں کی کیفیت کو دیکھ رہا ہے۔ تو اس لیے ریاکاری سے بچ کر پورے اخلاص کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے قربانیاں کرنا۔ لاکھوں جانور قربان ہونے کے لیے تیار ہیں تو تم بھی اپنی نیتوں کو درست کر دو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا، کہیں ریاکاری نہ آ جائے۔ اور اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والے ناشکروں کو پسند بھی نہیں کرتا۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں شکر گزار بھی بنائے اور اپنی عبادت میں ہمیں اخلاص بھی عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے اشرف الحجہ میں باقاعدہ ہم حج کے حوالے سے بات کرتے ہیں، پھر قربانی کے حوالے سے بات کرتے ہیں، اور نہ صرف یہ کسی جانور کی قربانی کا یہاں پہ ذکر ہوتا ہے، یہ اس قربانی کے بارے میں بھی ہمیں سبق دیتا ہے کہ جو ایک فرما برداری کے حوالے سے ایک باپ اور بیٹے کی پوری ایک ہمارے پاس ڈیٹیل آتی ہے۔ اور نہ صرف یہ قربانی ایک جانور کی ہے، فرما برداری کی، یہ بہت ساری چیزوں کی قربانی کے حوالے سے بھی ہے۔ ہم ان ساری چیزوں کو بھی یاد کریں گے، ان پہ بھی گفتگو کریں گے۔ پروفیسر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر، جب ہم قرآن کریم کو پڑھتے ہیں تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو امام الناس اور خلیل اللہ کہتا ہے قرآن کریم، تو ان کے مقامات قربت کی جو بنیادی صفات ہیں ہم وہاں سے آغاز کرتے ہیں، وہ کیا تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ جی نظامی صاحب۔ قرآن مجید میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دو ایسے اعزازات و القابات اور امتیازات بیان فرمائے گئے ہیں جس میں صرف ایک ہی ہستی شامل ہے، اور وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ انبیاء کرام کی ایک طویل فہرست میں یہ دو ہستیاں ایسی ہیں جن کو امام الناس اور خلیل اللہ الرحمن کا اعزاز اور شرف حاصل ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی وہ کون سی صفات ہیں جن کی وجہ سے انہیں اللہ تعالیٰ کا مقام قربت نصیب ہوا؟ یہ ایک تفصیل طلب سوال ہے اور اس کا جواب ہے اختصار کے ساتھ۔ سب سے پہلی بات اور سب سے پہلی صفت جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو مرتبہ علیہ پر فائز کرتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی خالص توحید کے پلستار تھے۔ ان میں شرک کا اور دوسرے امور کا شائبہ تک نہیں تھا۔ اچھا، یہ اعزاز بھی ابراہیم علیہ السلام کو حاصل ہے کہ دنیا کے جو تین بڑے مذاہب ہیں، عیسائیت، یہودیت اور مسلمان، وہ سب کے سب اپنی نسبت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کرتے ہیں، حتیٰ کہ مشرکین مکہ بھی اپنے آپ کو ابراہیمی کہلاتے تھے، یعنی جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے وہ بھی یہ کہتے تھے کہ ہم ابراہیمی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ دعویٰ کہ وہ یہودی تھے یا عیسائی تھے یا مشرک تھے، اللہ فرماتے یہ بالکل غلط ہے۔ نہ وہ یہودی تھے، نہ وہ عیسائی تھے، نہ وہ مشرک تھے، پھر تھے کیا؟ وَلَٰكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا، وہ صرف واحد اللہ کے پرستار تھے اور اللہ کی توحید پر یکسو تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کی توحید پر کامل اعتماد اور کامل یقین اور اللہ کی توحید کی ہی پرستاری، یہ وہ پہلی صفت ہے جس کی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا مقام قرب عطا فرمایا اور انہوں نے خلیل اللہ کے لقب سے نوازا اور انی جاعلک للناس امامہ کا اعزاز بخشا۔ دوسرے نمبر پر ابراہیم علیہ السلام کے مقام قربت کی جو وجہ قرآن مجید نے بیان فرمائی ہے پہلے پارے میں، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے جب بھی ان کو کہا کہ یہ بات مانو، اس حکم پر عمل کرو، حتیٰ کہ جیسا آپ نے اشارہ کیا اور جو قرآن مجید کی آیات تلاوت ہوئیں، شیخ نے ان کا خلاصہ بیان کیا، اس میں بھی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اپنی سب سے پیاری چیز اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا حکم دیا گیا۔ اس نے اس سے بھی دریغ نہیں کیا،
ذرہ بھر سوچا سمجھا بھی نہیں کہ یہ کیا ہونے والا ہے، عمل کرنے کے لیے بالکل آمادہ اور تیار ہو گئے۔ تو کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام کے مقام قرب کی دوسری وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں ہم نے جب بھی اس کو کہا کہ اسلم، میری فرما برداری کرو، میرا کہا مانو، جو میں کہتا ہوں اللہ فرماتا ہے وہ کرو، تو انہوں نے بغیر کسی حیل و حجت کے، لیت و لال کے اور سوچ بچار کے فوراً جواب دے دیا، اسلمت لرب العالمین، میں اپنے رب کا فرما بردار ہوں، وہ مجھے جو حکم کرتا ہے، جو کرے گا، میں اس کی فرما برداری کرتا ہوں اور اس کی فرما برداری کروں گا۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کے مقام قرب کی ایک وجہ ان کا جذبہ قربانی ہے، اور ہم جذبہ قربانی کا جب نام لیتے ہیں تو عام طور پر اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی طرف انسان کا ذہن جاتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی تو پوری زندگی ہی قربانیوں کا مجموعہ ہے۔ اعلان نبوت سے لے کے دنیا سے رخصت ہونے تک پوری زندگی جو ہے، جو 100 سال سے زیادہ ہے، وہ اللہ کی توحید کی نشر و اشاعت میں گزری ہے، اللہ کے حکام کی فرما برداری میں گزری ہے اور قربانی میں گزری ہے، حتیٰ کہ انہوں نے اپنے وطن کی قربانی دی، اپنے عزیزوں کی قربانی دی، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑا، اپنے اعزاء اقارب کو چھوڑا، بے آب و گیا وادی میں جا کے ڈیرا لگا دیا، اور پھر مصر بھی گئے اور ہاران بھی گئے اور بیت المقدس بھی گئے، اور کہاں کہیں انہوں نے اللہ کی توحید کے لیے سفر نہیں کیا، کیا کیا قربانیاں نہیں دی، اپنا وطن قربان کیا، اپنی جان قربان کی، اپنے اہل و عیال قربان کی، حتیٰ کہ انسان کو سب سے جو زیادہ عزیز اور پیاری چیز ہوتی ہے وہ اس کی اولاد ہوتی ہے، وہ اللہ کے حکم پر اپنی اولاد کو بھی اپنے ہاتھوں، ایک ہے راستے اللہ کی راہ میں شہید ہو جانا، یہ بھی بہت بڑا منصب ہے، لیکن یہ الگ ہے، اپنے ہاتھوں اللہ کے حکم پر اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے آمادہ ہو جانا، یہ صرف ابراہیم علیہ السلام کا امتیاز ہے، شاید کسی اور کو یہ اعزاز حاصل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح اگر وقت ہے تو میں ایک بریک پہ جانا ہے، دوبارہ آ کے ہم جوائن کر لیں گے یہاں پہ۔ لیں جی، ایک بریک کی طرف جا رہے ہیں، اور بریک پہ جانے سے پہلے میں قاری صاحب کو کہوں گا ایک دفعہ پھر تکبیرات پڑھیں، پھر ہم بریک لیتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ لیں جی، اس کے ساتھ ہی میں شکریہ ادا کروں گا اپنے ننھے سے قاری عبداللہ بن سلمان شاکر صاحب کا، بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، ایسی خوبصورت پڑھتے رہیے، قرآن پڑھ کے عزتیں کماتے رہیے، آپ کے آنے کا شکریہ۔ لیں جی، ایک بریک ہے، معزز مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ لبیک اللہم ٹرانسمیشن میں آپ کا ہمارا ساتھ ہے عشرہ ذو الحجہ اسپیشل ٹرانسمیشن 10 بلیسڈ ڈیز، جس میں آپ کا ہمارا ساتھ انشاءاللہ آج 12 بجے تک رہے گا، اور یہ ٹرانسمیشن رات کو بھی ہوتی ہے، جو کہ میں نہیں کرتا، لیکن ٹرانسمیشن پیغام ٹی وی پہ ہوتی ہے۔ کچھ اور مزید مہمان ہمیں جوائن کر چکے ہیں، ایک مہمان جو کہ بڑے خاص ہیں خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے، اور معبر تو ہیں ہی لیکن فاضل مدینہ یونیورسٹی بھی ہیں، اور انہوں نے وہاں پہ پڑھا بھی ہے اور پڑھایا بھی ہے ماشاءاللہ۔ ریاض الجنہ اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے مقدس مقامات پر خدمات کا شرف بھی ان کو حاصل ہے۔ آپ جانتے ہیں فضیلت الشیخ محمد ہاشم یزمانی صاحب، ان کو خوش آمدید کہیں گے۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے سر؟ الحمدللہ۔ لیں جی، ان کے ساتھ ایک اور شخصیت موجود ہیں جو کہ نامور اسلامک اسکالر بھی ہیں، ممبر اسلامی نظریاتی کونسل بھی ہیں، ڈاکٹر رانا محمد شفیع خان پسروی صاحب، ان کو بھی خوش آمدید کہیں گے۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ السلام، بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ پلیئر ہیونگ یو، تھینک یو ویری مچ فار کمنگ جی۔ اور ان کے ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ پروفیسر عبدالستار حامد صاحب بھی موجود ہیں، اور فضیلت الشیخ ڈاکٹر مفتی مولانا محمد اشمل بھٹی صاحب بھی موجود ہیں جو شریک گفتگو رہیں گے۔ لیں جی، بہت ساری گفتگو کرنی ہے، لیکن پہلے ایک کتاب جو کہ آج کی ہے اس کے بارے میں آپ کو آگاہ کر دوں، پھر ہم آگے بڑھیں گے۔ یہ ہے جی آج کی کتاب، یہ دیکھیے، حصن المسلم، مسلمان کا قلعہ، اور یہ دعاؤں کا ایک ایسا حصار ہے جس میں محفوظ ہو کے بندہ بہت سی اندیکھی مشکلات اور محسوس کی جانے والی تکالیف سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ دعائیں اللہ کا ذکر بھی ہیں اور اس کی محبت کا ذریعہ بھی، یہ ہماری حفاظت بھی ہیں اور سعادت بھی۔ یہ کتاب مسند حوالوں پر مشتمل ہے جس میں مسنون دعائیں اور ہر موقع کے اذکار شامل کیے گئے ہیں۔ مسلمان بچوں،
کہ ذہن میں ابھی سے یہ دعائیں راسخ ہونی چاہیے تاکہ زندگی کے اختتام تک یہ ان کے شب و روز کا حصہ بن جائیں۔ اس کتاب کا پوائنٹ بڑا رکھا گیا ہے تاکہ بڑے بھی اس سے بھرپور فائدہ حاصل کر سکیں۔ یہ کتاب دارالسلام کے تمام شو رومز، تمام آؤٹ لیٹس پہ آپ کو فزیکل مل جائے گی، وہاں پہ دستیاب ہے، یا آپ darussalam.pk پہ جائیے، آرڈر پلیس کیجئے، انشاءاللہ آج کی کتاب حسن المسلم آپ کو وہاں سے بھی ڈیلیور ہو جائے گی۔ سو آج کی کتاب کو ہم آج کی جگہ پہ ہی رکھتے ہیں، یہاں پہ ڈسپلے کرنے کے بعد ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ ڈاکٹر رانا محمد شفیق خان پستوری صاحب چونکہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اچھا سر، ہم ان 10 بلیس ڈیز کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، تکبیرات کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، سو یہاں سے بات کا آغاز کرتے ہیں کہ ان مبارک دنوں میں جو تکبیرات ہیں اور تسبیحات ہیں، ان کو عام دنوں کی نسبت زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ ایک تو وہ کیوں دی گئی ہے، اس پہ ہم بات کریں گے۔ دوسرا، ان کے پیچھے روحانی حکمت بھی ہے، وہ کیا ہے؟ شکریہ، جزاک اللہ۔ لازماً ان دنوں کی فضیلت، اہمیت کے حوالے سے اور ان کی اپنا جو شرف و اس کے حوالے سے ہمارے علماء کرام جو ہیں گفتگو کر چکے ہوں گے، ہمارے اساتذہ بھی ہیں۔ دیکھیے، یہ جو 10 دن ہیں جنہیں ایام عشر کہا جاتا ہے یا عشرۂ ذی الحجہ کہا جاتا ہے، یہ اتنی عظمت اور فضیلت والے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 10 دنوں جیسے پورے سال میں کوئی 10 دن نہیں، یعنی 10 دنوں جیسے کوئی 10 دن نہیں۔ اللہ کے ہاں عظمت والے بھی ہیں، اجر کے لحاظ سے اعظم بھی ہیں، فضیلت والے بھی ہیں، اور ان میں کیے گئے صالح عمل جو ہیں، نیک کام، وہ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہیں، بہت زیادہ اللہ کے ہاں قدر کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں۔ اس لیے مسند احمدی کی ایک روایت ہے، فاکثروا فیہن من التحلیل والتکبیر والتحمید وذکر اللہ، کہ ان 10 دنوں کی جو عظمت اور فضیلت ہے اور جو صالح عمل ان میں کیے جائیں گے، وہ بھی اللہ کے ہاں اجر کے لحاظ سے اور پسندیدگی کے لحاظ سے بہت اہمیت کے حامل ہے۔ تو کثرت کے ساتھ تم اللہ کا ذکر کیا کرو، لا الہ الا اللہ پڑھا کرو، اللہ کی تکبیرات بلند کیا کرو، اللہ کی تسبیح کیا کرو، اللہ کی حمد جو ہے اس کو کیا کرو۔ اور خود اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ان 10 دنوں کی قسم کھائی ہے، والفجر ولیال عشر، اور ولیال عشر میں تمام مفسرین کا یہی اتفاق ہے کہ اس سے مراد یہی 10 دن ہے۔ تو تکبیرات کہنا جو ہے یہ مسنون بھی ہے، اور بخاری شریف میں باقاعدہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے بارے میں ہے کہ یخرجان الی السوق ویکبران، کہ بازار میں نکل جاتے اور اونچی آواز سے تکبیرات کہتے۔ جب لوگ ان کی تکبیرات کو سنتے تو لوگ بھی پھر ان کی تکبیر کے ساتھ مل کر تکبیرات بلند کرنا شروع کر دیتے۔ جی، یہ تو ان دونوں کا معمول ہے جو بخاری شریف کتاب العیدین میں مذکور ہے۔ اسی طرح ایک اور بھی اپنا حدیث ہے، روایت ہے کہ اس میں ہے کہ 9 ذی الحجہ سے لے کر ایام تشریق جو ہیں ان کے آخری دن یعنی 13 ذی الحجہ کی عصر تک جی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا یہ معمول تھا کہ وہ ہر نماز کے بعد یعنی جیسے ہی سلام پھرتا تو تکبیرات اونچی آواز سے کہنا شروع کر دیتے، یعنی مسجدیں گونج جایا کرتی تھی ان تکبیرات کے ساتھ۔ جی، تو کثرت کے ساتھ تکبیرات کی، ویسے بھی اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے، کثرت کے ساتھ کرنا چاہیے، یہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت کا حکم ہے۔ لیکن ان 10 دنوں میں چونکہ فضیلت بہت زیادہ ہے اعمال صالح کی، جی، اس لیے اگر تکبیرات کریں گے تو اللہ کے ہاں زیادہ پسند کی جائیں گی اور زیادہ اجر کا باعث بنیں گی۔ ذکر کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت بھی ہے کہ جو آدمی کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہے، ابھی آپ حسن المسلم کی بات کر رہے تھے، تو یہ ہے کہ وہ ذکر کی وجہ سے اس کے گردا گرد اللہ کی حفاظت کی فصیلیں قائم ہو جاتی ہیں، یعنی اللہ کی حفاظت میں وہ شخص آ جاتا ہے جو اللہ کا کثرت کے ساتھ ذکر کرتا ہے۔ اور ذکر کرنے میں جاتا بھی کچھ نہیں بلکہ آتا ہی ہے، آتے ہی آتا ہے، کوئی نہ محنت کرنی پڑتی ہے، نہ مشقت کرنی پڑتی ہے، نہ کوئی قیمت دینی پڑتی ہے، بلکہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے۔ تو ان 10 دنوں میں اور جو بھی کام کریں گے اس کا ثواب ہے، لیکن چلتے پھرتے آپ ذکر کرتے رہیں گے
تو اس میں اپنا جو ہے نا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل بھی ہو جائے گی اور روحانی خرما و ہم نصیب یعنی مزہ بھی مل جائے گا، ثواب بھی مل جائے گا۔ ٹھیک ہے سر، میں دوبارہ آؤں گا آپ کی طرف۔ ہاشم یزمانی صاحب چونکہ موجود ہیں، سر ایک چیز جو ہاشم یزمانی صاحب بتائیے گا کہ عمرے کی قرآن اندازی کے بعد کچھ میسیجز مجھے بھی آئے ہیں، کچھ آپ کو بھی، میں آپ سے مخاطب ہوں، میری طرف دیکھیے گا، اور اس کے علاوہ پھر ہمارے آفیشیل پیج پہ بھی کچھ چیزیں تھیں۔ یہ فرمائے گا کہ جذبات اور احساسات اور رجحانات جو ڈیفرنٹ ہمارے سامنے آئے ناظرین سامعین کے، وہ کیا تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بڑا اچھا ایک اقدام شروع کیا ہے پیغام ٹی وی نے کہ جو پیغام ممبرز ہیں کلب کے، ان میں قرآن اندازی کے ذریعے سے یہ عمرے کا ٹکٹ نہیں بلکہ پورا ایک پیکج دیا ہے الحمدللہ۔ جی، کل اس قرآن اندازی کے ابو محمد بھائی جو ہے نا وہ سب سے پہلے جیتنے والے نکلے ہیں، ابو محمد، تو اللہ تعالیٰ ان کو مبارک کرے۔ کہاں سے ہیں یہ رائیونڈ سے ہیں، لاہور سے۔ تو جب یہ قرآن اندازی ہوئی ہے، پیغام ٹی وی پر یہ چیز نشر ہوئی ہے، پھر اس کا کلپ وائرل ہوا ہے، تو لوگوں کے میسیج وہ مختلف طرح سے آنا شروع ہوئے۔ اچھا، ایک تو سب سے پہلا لوگ مجھے میسیج کر کے خوابوں کی تعبیر والے نمبر پر ابو محمد بھائی کو مبارکبادیں دے رہے ہیں کہ ہماری طرف سے ان کو مبارکباد پہنچا دیں۔ آپ کو آنے لگے جی، مجھے میسیج آئے کہ چونکہ ہمارا ان کے ساتھ رابطہ نہیں ہے تو آپ ہماری طرف سے ان کو مبارکباد پہنچا دیں، اور یہ بڑی اچھی بات ہے۔ کسی کی خوشی کو دیکھ کر خوش ہونا، اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی یہ راہیں کھولے گا انشاءاللہ۔ تو یہ کسی کی خوشی پر جب خوش ہوتا ہے نا بندہ، اس کو دعا دیتا ہے تو فرشتہ اللہ کے حکم سے مقرر ہو جاتا ہے، اور وہ کہتا ہے جو کچھ تو اپنے بھائی کے لیے کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ تیرے لیے بھی قبول کرے۔ ٹھیک ہے۔ اور دوسرا یہ ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے کہ کچھ لوگوں کے نا وہ ممبرشپ کے پیسے رکے ہوئے تھے فروری سے، مارچ سے، تو جب یہ اناؤنس ہوا ہے تو فوراً ان کے فروری، مارچ، اپریل، مئی کے ساروں کے پیسے اکٹھے جمع ہو گئے۔ جو پینڈنگ تھے وہ فوری طور پہ کلیئر ہو گئے۔ اچھا، وہ بھی لوگوں نے دے دی۔ اب لوگوں کے ذہن میں شاید یہ تھا کہ ہمارے چونکہ رکے ہوئے تھے، شاید ہمارا نام اس قرآن اندازی میں نہ شامل ہوا ہو، لیکن ہم نے سب کا شامل جبکہ کیا، ایسا نہیں تھا۔ لیکن انہوں نے پیسے بھیج دیے، شاید ان کے ذہن میں یہ بات ہو، لیکن کسی کا نام رکا نہیں تھا۔ جو بھی ممبر بن چکا تھا، چاہے اس کے پینڈنگ تھے، سب کے سب نام، بلکہ آپ کو یاد ہوگا ہم نے کنفرم بھی کیا کہ یہ ٹوٹل نمبر آف پی ایم سی جتنے بھی ہیں وہ سب شامل ہیں۔ بالکل ایسے سب کو سب شامل کیا گیا تھا۔ دوسری یہ چیز آئی، اور تیسرا ہم نے کہا تھا نا کہ وہ ابو محمد صاحب جو ہیں 30,000 سیلری لیتے ہیں، اور انہوں نے ایڈوانس میں یعنی مارچ کے ساتھ یا اپریل کے جمع کروا دیے۔ اب کئی احباب نے کل سے مئی کے ساتھ جون کا، جولائی کا یوں جمع کروانا شروع کر دیا ہے۔ یعنی یہ لوگوں کے ایک شوق اور جذبہ ہے، تو یہ بڑی اچھی ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہیں۔ اور پھر ایک خواہش بھی ہے نا کہ شاید اس وجہ سے بالکل ایسے۔ اور ایک اور چیز جو سامنے آئی ہے، کئی احباب ایسے تھے جو 5,000 6,000 اکیلے جمع کروا رہے تھے، لیکن ان کے ذہن میں یہی تھا کہ یہ 1,000 میری والدہ کا ہے، 1,000 میری بہن کا ہے، 1,000 میرے بیٹے کا ہے۔ اب جب کل یہ اناؤنسمنٹ ہوئی اور قرآن اندازی ہوئی، انہوں نے کہا کہ 6,000، گویا کہ ہم 6 ممبر ہیں اور ہماری پرچی تو ایک ڈلی ہے۔ اب انہوں نے کہا کہ ہمارے وہ جو 6,000 ہیں وہ میری والدہ کا الگ کارڈ بنائیں، میرا الگ بنائیں، میری بیٹی کا الگ بنائیں، میرے بھائی کا الگ بنائیں۔ اب یہ نیکی کا وہ جذبہ اور شوق ہے، کیوں کہ شاید ہم بھی جو ہے اب جو 6,000 مہینے کا دے رہا ہے وہ الحمدللہ ایسا صاحب استطاعت تو ہے کہ وہ جا سکتا ہے عمرے پر، کوئی اس میں شک نہیں، لیکن جو پیغام ٹی وی کے ذریعے سے وہ اعزاز حاصل کرنا چاہتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ ہماری 6 پرچیاں الگ بنائیں، ہم 1000 دیں گے لیکن الگ سے، تاکہ ہمارے چانسز آپ نے نا مجھے کویشچن دے دیا یہاں پہ سعادت کے حصول کے لیے۔ اچھا یزمان صاحب، چونکہ بہت سے لوگ آپ کو خواب کے حوالے سے کانٹیکٹ کرتے ہیں، کوئی ایسا واقعہ، کوئی ایسا خواب، کوئی ایسی تعبیر آپ کے سامنے آئی ہو، کسی نے دیکھا ہو خواب کہ میں حج پہ جا رہا ہوں، یا جیسے اکثر ہم ڈسکس کرتے ہیں میں عمرہ پہ جا رہا ہوں، اور وہ حقیقت میں بھی پھر بعد میں گئے ہوں، ایسا ہوا ہے کچھ؟ کئی واقعات ایسے ہوئے ہیں۔ تو ایک ریسنٹلی ہوا کہ وہ ان کا 5 سال پرانا خواب تھا۔ اچھا، 5 سال پرانا، لیکن انہوں نے تعبیر پوچھی مجھ سے کوئی اکتوبر، نومبر یا اس طرح سے، اگست کے اندر جو ہے نا، اور خواب یہ تھا کہ انہوں نے دیکھا کہ مجھے، خواب دیکھنے والے کو اور ان کی بہنوں کو بیت اللہ کے اندر داخل کیا گیا ہے، اور اندر اور اندر سے روشنی نکلی ہے، اور ان کے جسموں میں پیوست ہوتے ہوئے ایسے آر پار ہو گئی ہے وہ روشنی۔
پھر انہیں مدینہ منورہ لے جایا گیا اور وہاں سے بھی انہوں نے نا مٹی اٹھائی ہے اور مٹی سرخ رنگ کی ہے اور لینے کے بعد انہوں نے جیب میں بھی ڈالی ہے اور پھر اس کو جمع کر کے ساتھ انہوں نے یہ الفاظ بولے ہیں کہ یہ ہم جا کر اپنی والدہ محترمہ کو دکھائیں گے. اب یہ خواب تھا, اس میں ایک چیز تھی کہ مٹی کا رنگ سرخ تھا, وہ کسی نے ان کو بتایا کہ تمہارے اوپر کی آزمائشیں آنے والی ہیں. تو میں نے کہا ایسا پریشانی والی بات نہیں ہے انشاءاللہ. آپ بہنوں کو لے کر بیت اللہ پہنچیں گے انشاءاللہ اور اس کے بعد وہاں سے جو خیر و برکت آپ سمیٹیں گے وہ والدہ محترمہ کے لیے دعائیں ہیں. اور وہاں پر آپ جب, اور جو مٹی تھی نا, مٹی کی سرخی, جی وہ میں نے کہا خطرے کی بات اس لیے نہیں ہے, جیسے عام طور پر کہتے ہیں نا یہ مٹی میں بھی ہاتھ ڈالتا ہے تو وہ سونا بن جاتا ہے, مٹی میں بھی ہاتھ ڈالتا ہے تو سونا بن جاتا ہے. یہ تو آپ کے واپسی کے بعد کاروبار میں مزید بہتری کی طرف اشارہ ہے. اور اگر آپ بہنوں کو لے کر جاتے ہیں تو خیر و برکت یا مالی معاملات بہتر ہوں گے, تبھی تو جو ہے نا آپ کے عمرے کا سفر, یہ ساری چیزیں. اور پھر انہوں نے 2 مہینے بعد مجھے میسج کیا کہ الحمدللہ بھائی اور ایک بہن وہ عمرے پہ جا رہی ہیں ماشاءاللہ, اور یہ الحمدللہ مکمل ہوا اور ان کو کال پہ بھی لیا جا سکتا ہے اگر. ارے ماشاءاللہ, چلیں ان کو دیکھتے ہیں جی, ابھی کال پہ لے لیتے ہیں. جی رانا صاحب کچھ کہہ رہے ہیں. اچھا, میں اپنا سمجھتا میرے لیے سعادت ہے کہ میں نے 2 بار ایسا خواب دیکھا کہ میں سفر حج پہ ہوں جی, اور دونوں بار بعد میں گیا عمرے پہ نا, یعنی سچا خواب دیکھا آپ نے. اور ایک بار تو ایسا ہوا کہ میں نے بڑی کوشش کی کہ میں حجر اسود تک پہنچ جاؤں, لیکن پہنچ نہیں پایا. تو وہیں کھڑے کھڑے نا میں نے اللہ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ یہ ادھار ہے میرا. تو چند مہینوں کے بعد پھر گیا, پھر بڑی آسانی کے ساتھ. ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ, یہ وہ لگن ہے جو لگ جائے. اچھا, لگن سے کچھ لگن آج کے کام کی بھی ہے ہماری, تو مفتی صاحب بیٹھے, آج کا کرنے کا کام بھی بتائیے سر. آج آپ تکبیرات سے شروع کیا ہے اور تکبیرات کی بات ہو رہی ہے. جی جی, تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہی سنا دیتا ہوں جی پلیز. ان دنوں کے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو متوجہ کر کے فرمایا, الا انبئکم بخیر اعمالکم, کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جو تمہارے اعمال میں سے سب سے بہترین ہے. جی, وَأَزْكَاهَا عِنْدَ مَلِيكِكُمْ, اور تمہارے رب, تمہارے خالق اور مالک کے ہاں وہ پاکیزہ بھی بہت ہے. جی, وَأَرْفَعِهَا فِي دَرَجَاتِكُمْ, اور تمہارے درجات کو جنت میں بلند بھی بہت کرتا ہے. وَخَيْرٌ لَكُمْ مِنْ إِنْفَاقِ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ, اور سونا چاندی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے بھی افضل اور بہتر ہے. وَخَيْرٌ لَكُمْ مِنْ أَنْ تَلْقَوْا عَدُوَّكُمْ فَتَضْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ وَيَضْرِبُوا أَعْنَاقَكُمْ, اور اس بات سے بھی افضل ہے کہ تم جہاد پر جاؤ اور دشمنوں کی گردنیں کاٹو اور وہ تمہیں شہید کریں. اس کام سے بھی, جہاد سے بھی افضل ہے. جی, تو صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ضرور بتائیے. تو آپ نے فرمایا ذکر اللہ, اللہ کا ذکر ان تمام کاموں سے افضل اور اعلیٰ ہے. تو ذکر, رانا صاحب نے حدیث بیان کر دی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کو محبوب ترین دن بھی یہ ہیں اور عظیم ترین بھی دن یہ ہے. جی, فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ التَّكْبِيرَ وَالتَّحْمِيدَ وَالتَّكْبِيرَ, تو ان 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ تکبیرات پڑھیں, الحمدللہ, اللہ اکبر, ان کلمات کا ورد کرتے رہیں, بلکہ اپنی زبان کو ہر وقت تازہ رکھیں. اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ رب العالمین ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. یہ کلمات اللہ کو پسند بھی بہت ہیں. اور ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہو رہا ہے, تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کو معراج کی رات ملے نا, تو ابراہیم علیہ السلام نے باقاعدہ یہ تحفہ دیا تھا کہ اپنی امت کو میری طرف سے یہ تحفہ دے دینا کہ یہ کلمات جب ایک کلمہ پڑھتے ہو تو اللہ جنت میں تمہارے لیے ایک پھلدار درخت لگا دے گا. تو جتنے درخت جنت میں لگوانے ابھی موقع ہے, لگوا لیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. آمین یا رب العالمین. پروفیسر صاحب ہماری گفتگو بڑی دیر سے سن رہے, تو مجھے لگا کہ میں آپ کو فوری طور پہ شامل کروں گفتگو میں. سر جزاک اللہ. اچھا سر, بت شکنی کا جو واقعہ ہے وہ محض پتھروں کو توڑنے کا عمل نہیں تھا, بلکہ ایک فکری انقلاب تھا. تو فرمائیے گا کہ آج کا انسان کن باطنی بتوں کو توڑنے کا محتاج ہے جو ہم نہیں توڑ پاتے, ہم ابھی بھی کہیں نہ کہیں لیک کرتے ہیں؟ اصل میں جو بت توڑنے کا واقعہ ہے وہ دراصل ایک فکری انقلاب ہے جی, جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جس کا اظہار عملی طور پر کیا کہ اس سے
ان کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کے دلوں سے غیر اللہ کی محبت ختم ہو جائے، اللہ کی محبت پیدا ہو جائے۔ غیر اللہ کے بارے میں اور معبودان باطلہ کے بارے میں جو لوگوں کے قلوب و اذہان میں زمانہ جاہلیت کی بہت سی پرانی باتیں پیوستہ ہیں اور ان پر ان نے عقیدہ بنایا ہوا ہے، وہ ختم ہو جائیں، ایک اللہ کے ساتھ لوگوں کا تعلق جو ہے وہ مضبوط ہو جائے، جی، اور جو لوگوں کی خواہش نفس ہے وہ بعض لوگوں نے اس کو بھی اپنا معبود بنانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی فرما برداری کرتے ہیں، جو ضمیر کہتا ہے، جو دل کہتا ہے وہ صحیح ہو یا غلط ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ آپ نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہے جو اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیتے ہیں۔ تو یہ غیر اللہ کی جو پرستش ہے، جو غیر اللہ کی پوجا ہے، یہ بھی دراصل اپنی خواہشات کی پیروی ہے اور خواہشات کی عبادت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی جو بت شکنی کا واقعہ ہے، بظاہر تو یہ ایسا لگتا ہے جیسا کہ ایک معمولی واقعہ ہے، لیکن اس کے اندر جو سبق پنہاں ہیں، جو اس کے اسباب ہیں، جو اس سے حاصل ہونے والے نتائج ہیں، ان پر اگر غور کیا جائے تو یہ دراصل غیر اللہ سے لوگوں کو توڑ کر ایک اللہ کے ساتھ لوگوں کا رابطہ استوار کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کا پیغام ہے کہ لوگوں کے ذہنوں سے غیر اللہ کی جو عظمت ہے، زمانہ جاہلیت میں بھی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں بھی ہر اس چیز کو پوجا جاتا تھا جس سے کوئی نفع حاصل ہونے کی توقع ہوتی یا یہ خطرہ ہوتا کہ یہ کوئی نقصان پہنچائے گا۔ مثال کے طور پر قرآن مجید نے بیان کیا ہے واقعہ ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے میں، سورج، چاند اور ستاروں کی عبادت لوگ کرتے تھے، تو اس کے پیچھے جو ایک تصور تھا، ایک احساس تھا، وہ یہ تھا کہ یہ چیزیں روشنی بھی دیتی ہیں، ہمیں فائدہ پہنچاتی ہیں، اس لیے وہ اس کی پوجا کرتے تھے۔ اسی طرح اور جو معبود تھے، بت تھے، بت کا مطلب وہ ان کے معبودوں کے مجسمے ہیں، وہ نیک لوگوں کی تصویریں ہیں، وہ اس زمانے میں ہاتھ سے بناتے تھے، دھات سے بناتے تھے، پتھر کا بناتے تھے یا لکڑی کا بناتے تھے، یا فوٹوگرافی وغیرہ تو تھی نہیں اس دور میں۔ تو وہ دراصل اولیاء اللہ اور انبیاء کے تصویریں تھیں، ان کے مجسمے تھے، جیسا کہ بخاری شریف میں بھی ایک واقعہ ہے جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ وہ ایسے بت نہیں تھے، یہ پتھر نہیں تھے کہ یہ پتھر پڑا ہوا ہے اس کو پوجنا شروع کر دیتے، وہ تراشے ہوئے بت تھے جو اللہ کے انبیاء اور اولیاء اور صلحاء اور نیک لوگوں اور شہداء کے تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا یہ جو بت شکنی کا واقعہ ہے، اس کے پیچھے یہی عنصر کار فرما ہے کہ لوگوں کے دلوں سے یہ احساس اور تصور اور یقین ختم کیا جائے کہ کوئی اور چیز بھی نفع دے سکتی ہے، کوئی اور چیز بھی نقصان پہنچا سکتی ہے۔ نفع اور نقصان کا اختیار دراصل آخری جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور اللہ ہی کسی انسان کو فائدہ پہنچانا چاہے تو کوئی اس کا کوئی نقصان نہیں کر سکتا، اور اگر اللہ کے ہاں کسی کا نقصان لکھا ہے تو ساری کائنات بھی مل کر اس کا فائدہ نہیں کر سکتی۔ باقاعدہ یہ حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ لَوْ اجْتَمَعَتِ الْأُمَّةُ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ مَا يَنْفَعُوكَ إِلَّا مَا قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ، اگر پوری انسانیت، تمام لوگ اس امر پر جمع ہو جائیں کہ وہ تمہیں کوئی فائدہ پہنچا سکیں تو سوائے اس فائدے کے جو اللہ کے ہاں تمہارے لیے مقدر ہو چکا ہے، اور اس سے کوئی زیادہ فائدہ تمہیں نہیں پہنچا سکتے۔ اسی طرح حضور نے فرمایا کہ اگر پوری انسانیت اس امر پر متفق ہو جائے، جمع ہو جائے، اکٹھ کر لے کہ وہ تمہیں کوئی نقصان پہنچائیں گے، تمہیں اذیت پہنچائیں گے، تمہیں بیمار کریں گے، یا تمہیں موت دے دیں گے، یا اور کچھ کر لیں گے، فرمایا کسی صورت ایسا نہیں ہو سکتا سوائے اس تکلیف کے جو اللہ کی تقدیر میں تمہارے لیے مقرر ہو چکی ہے، وہی پہنچے گی۔ اللہ کے سوا نہ کوئی تمہارا نفع کر سکتا ہے، نہ کوئی تمہارا نقصان کر سکتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا یہ جو بت شکنی کا واقعہ ہے، اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ غیر اللہ کے ساتھ جو انسانوں کی محبت تھی اس زمانے میں، اور اب بھی ہے، رسول اکرم کے زمانے میں بھی جو بت پرست لوگ تھے یا شرکیہ عقائد کے حامل لوگ تھے، وہ غیر اللہ کے ساتھ ویسی ہی محبت کرتے تھے جیسی کہ اللہ کے ساتھ کرنی چاہیے، اور اس کا ذکر خود قرآن مجید کے اندر بھی موجود ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، کہ جو غیر اللہ کے پرستار ہیں وہ اپنے
معبودوں کو اس طرح ان کے ساتھ محبت اور عقیدت اور پیار کرتے ہیں جیسے کہ اللہ کے ساتھ کرنی چاہیے، لیکن جو اہل ایمان ہیں، اہل توحید ہیں، وہ صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں بت شکنی کا جو واقعہ ہے، اس میں یہ بھی چیز شامل ہے کہ آپ غیر اللہ، آپ لوگوں کے قلوب و اذہان سے اور ان کے فکر اور تصور سے غیر اللہ کی محبت کا خاتمہ چاہتے تھے۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کے جو بت شکنی کا واقعہ ہے، اس میں غیر اللہ سے جو لوگ امیدیں وابستہ کر لیتے ہیں کہ یہ میری امید بر آئے گی، یہ میرا کام ہو جائے گا، غیر اللہ کی پوجا اور پرستش کرنے سے ابراہیم علیہ السلام کا یہ عمل جو ہے، یہ کلاڑا چلانا ان کا اس امر کی دلیل ہے کہ اللہ کے سوا کوئی کسی کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ کسی سے امید رکھنا، کسی پر توکل کرنا، کسی پر بھروسہ کرنا، یہ اللہ کے سوا کسی اور کے لیے قطعاً جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اس سے پہلے کہ میں رانا صاحب کی جانب جاؤں، کچھ کمنٹس ہیں، میں شامل تو نہیں کر سکوں گا سارے، لیکن نام لے لیتا ہوں۔ محمد ہاشم صاحب ہیں، عرفان صاحب ہیں، مس سلیم ہیں، محمد موسیٰ ہیں، پنڈت فرام 877 ہیں، تسنیم زبیر ہیں، عثمان غنی ہیں، حسیب احمد ہے، عریفت شیخ ہیں، عبید اللہ صدیقی ہیں، اور فرید صاحب ہیں، اعجاز صاحب ہیں، پھر اس کے بعد نایاب نصیب ہیں، علی احمد نے بہت سے میسج بھیجے ہیں، اور ان کے بعد سعدیہ ندیم ہیں، اور حافظ ابو بکر ہیں، اور حسیب احمد ہیں۔ بہت سارے سوال ہیں، بہت سارے کمنٹس ہیں، بہت ساری باتیں ہیں، لیکن انہوں نے جو ہمیں سلام بھیجا ہے، وعلیکم السلام، سب کو ہماری جانب سے نہیں شامل کر پائیں گے سارے ہم کمنٹس اور سارے سوالات جوابات، کیونکہ اسپیشل ٹرانسمیشن چل رہی ہے تو معزز مہمان موجود ہیں، ان سے ہی گفتگو ہو جائے تو یہی بہت ہوگا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا، جیسا ابھی ہم بات کر رہے ہیں 10 اہم ترین دنوں کے حوالے سے، تو ہم رمضان المبارک کی بھی جب ٹرانسمیشن کرتے ہیں تو اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ رمضان المبارک کتنا اہم ہے ہماری زندگیوں میں، لیکن ہم کہیں نہ کہیں لیگ کر جاتے ہیں، کہیں نہ کہیں کمی رہ جاتی ہے کہ ان 10 اہم ترین دنوں کے بارے میں ہم اس طرح سمجھ نہیں پاتے یا شاید ایجوکیٹ نہیں کیا گیا۔ ہم پہ کتنی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ان 10 دنوں کے بارے میں سمجھیں بھی اور ہم بتائیں بھی اور عمل بھی کریں؟ خاص طور پہ میں آپ کے سوال کے جواب کی طرف آؤں گا، لیکن میں سیکنڈ کرنا چاہتا ہوں جناب پروفیسر صاحب کی بات کو۔ دیکھیے، حضرت نوح علیہ السلام کے دور کے 5 نیک بزرگ لوگوں کے بارے میں قرآن پاک میں موجود ہے، جن کے بت انہوں نے تراشے ہوئے تھے۔ یہ حضرت نوح کے دور سے شروع ہے۔ لا تذرن ودن ولا سوان ولا یغوث و یعوق و نصر، 5 تن تھے ان کے دور کے، ان کے بت بنا کے انہوں نے شروع کیا۔ پہلے تصویر بنائی، پھر کہنے لگے کہ ان کے قد کاٹ کے مطابق، تاکہ ہمیں محسوس ہو کہ یہ نیک لوگ تھے اور ہمیں بھی ان کی طرح زندگی گزارنی چاہیے، یعنی یہ ذہن بنا کے بعد میں ان کی پوجا شروع کر دی گئی۔ تو بت جو تھے وہ نیک لوگوں کے بنائے جاتے تھے، اور وہی تھے اسی طرح کے بت تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کا یہ دور ہے نا حضرت نوح علیہ السلام کا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو بت توڑے تھے وہ پہلے نیک لوگوں کے بت تھے، جن کو تعظیماً پہلے بنایا گیا تھا، بعد میں انہی سے مانگنا شروع۔ پہلے تو ان کو ذریعہ بنایا گیا کہ ان کے ذریعے سے ہماری جو ہے نا آگے باتیں پہنچیں گی، پھر انہی سے مانگنا شروع کر دیا گیا، جس طرح پروفیسر صاحب نے بتایا قرآن پاک کی۔ اور ہمارے ایک عربی کا محاورہ بھی ہے کہ من شغلہ کا ان اللہ فہو صنمک، کہ جو چیز تجھے اللہ سے بیگانہ کر دے وہ تیرا بت ہے، چنانچہ وہ دھات کی صورت میں ہو، وہ پتھر کی صورت میں ہو، وہ درخت کی صورت میں ہو، یا انسان کے حوالے سے ہو، گوشت پوشت کی وہ جو ہے نا غیر اللہ میں آ جاتا ہے، اس کی پر اللہ کے ساتھ جڑنا چاہیے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو خلیل کہا جاتا ہے، وہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ خلا ایک درجہ ہے جس میں آدمی بالکل سب سے الگ ہو کر صرف اللہ کا ہو کر رہ جاتا ہے، وہ خلیل اللہ ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ ایک الگ بحث ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کے بارے میں قرآن پاک میں یہ بتایا گیا ہے، فَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، کہ تم نے بتوں کو اپنا معبود بنا لیا ہے، اپنے باپ سے کہا۔ اچھا، یہ آزر کا لفظ جو ہے باپ کے حوالے سے بولا گیا، چچا کے حوالے سے نہیں بولا گیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ آزر چچا تھا، ان کے والد کا نام تارے تھا، یعنی قرآن پاک واضح طور پہ کہہ رہے لے ابی ہے آزر، اور یہ دوسری کتابوں یا تاریخ کے حوالے سے کہا جاتا ہے۔ اور بعض نے تو اس میں تطبیق یہ دی کہ نام تارے تھا یا تارک تھا، جو بھی تھا، آزر ان کا عہدہ تھا،
اور عہدہ عازر جو ہے محاپ جاری اس دور کا جو ہوتا تھا نا بت خانے کے اندر سب سے بڑا جو اس کو عازر کہا جاتا ہے. جس طرح برمک آل برمک کا بڑا ذکر آتا ہے عباسی دور کے اندر. یہ برمک وہ ہوتے تھے جو آتش کدے کے اندر آگ جلانے کا اہتمام کیا کرتے تھے. جیسے ہمارے یہاں مؤذن ہوتا ہے اذان دینے کا اہتمام کرتا ہے, خطیب ہوتا ہے خطبہ دینے کا, امام ہوتا ہے جو امامت کرواتا ہے, اسی طرح برمک وہ تھے جو آتش کدے کے اندر اہتمام کرتے تھے کہ آگ جلتی رہے. اسی طرح عازر کہا جاتا تھا بڑے پجاری کو. لیکن بہرحال یہاں اللہ رب العزت نے عازر اگر پجاری بڑے کو بھی کہا جائے تو باپ کے حوالے سے کہا گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے, یعنی یہ تو ہم مان ہی نہیں سکتے نا کہ نبی ہو اور اپنے باپ کا وہ اللہ نہ کرے کہ نافرمان ہو, یعنی عام آدمی, لیکن ان کے جو بت پرستی تھی اس حوالے سے کہا کہ آپ اللہ کو چھوڑ کے اس طرح کا کام کر رہے ہیں, اور اس کے اوپر بہت زیادہ تحقیق کی گئی ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو بت توڑے تھے وہ واقعتاً بت تھے جن کی پوجا کی جاتی تھی اللہ کو چھوڑ کر, جن سے مانگا جاتا تھا, حاجات جن کے سامنے پیش کی جاتی تھی. تو پوری برادری میں یا پورے ماحول میں یا پورے معاشرے میں اللہ کی طرف انہوں نے بلایا. ستاروں کی بھی پوجا ہوتی تھی, چاند کی بھی پوجا, یعنی ظاہر پرست بھی تھے وہ اور بت پرست بھی تھے. تو ایسے ماحول میں اللہ کی طرف جڑ گئے, اور پھر جو آزمائشیں آئیں, جو ابتلائیں آئیں, وہ بھی اپنا بڑے تندہی کے ساتھ اور بڑے استقلال کے ساتھ ان کا سامنا بھی کیا, ان کو برداشت بھی کیا. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ کہ اللہ رب العزت نے آزمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مختلف معاملات کے حوالے سے, اور حضرت ابراہیم ان پر پورے اترے. اس کے بعد کہا گیا انی جاعلک للناس اماما, کہ ہم نے تمہیں لوگوں کے لیے امام بنا دیا. اور امام اس طرح کہ ہمارے یہ جتنے لوگ حج کے لیے جاتے ہیں یہ وہی تو رسوم ہیں یا وہی تو اعمال ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا کرتے تھے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے رسول پاک کے بارے میں کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. حضرت ابراہیم کے لیے بھی کہا گیا قد کانت لکم اسوۃ حسنہ فی ابراہیم, یعنی حضرت ابراہیم کو ہم فالو کر رہے ہیں حج کے سارے معاملہ. جو بہرحال یہ تھے. دوسری جو بات آپ نے کی ہے کہ 10 دنوں کے حوالے سے, تو اس سلسلے میں یہ ہے کہ ہمیں احساس دلانا چاہیے کہ یہ 10 دن ایسے ہیں کہ ان کے بدل میں پورے سال میں کوئی 10 دن نہیں جو بھی نیک کام کیا. اور اس کی بڑی وجہ جو بیان کی جاتی ہے, دیکھیں اکابر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ باقاعدہ اہتمام کیا کرتے تھے رمضان مبارک کے آخری 10 دنوں کا اور ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں کا. رمضان مبارک کے جو آخری 10 دن روزے تو تھے دن میں, لیکن ان کی راتوں کے حوالے سے ان کی فضیلت اور اہمیت ہے. ان دنوں کے اندر راتیں بھی ہیں دن بھی ہیں, اس لیے کہ اللہ رب العزت نے جو قسم کھائی ہے وہ لیال کی کھائی ہے, راتوں کی قسم کھائی ہے. اور راتوں کی اس لیے کھائی کہ رات سے آغاز ہوتا ہے دن کا. ٹھیک, یعنی اسلامی جو دن ہے وہ ایک سورج غروب ہوتا ہے تو اگلا دن شروع ہو جاتا ہے, مغرب کے بعد وہ شروع ہو جاتا ہے. انگریزی دن جو ہے رات کے 12 بجے شروع ہوتا ہے, دیسی دن جو ہے سورج چڑھنے سے شروع ہوتا ہے. تو ان دنوں کی فضیلت بہت زیادہ جو بھی عمل کیے. یہ اس لیے فضیلت ہے ان دنوں کی جو بیان کی جاتی ہے. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ان کے اندر تمام بڑی عبادات جو ہے ان 10 دنوں میں آ جاتی ہیں. یعنی ان میں آپ روزے بھی رکھ سکتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ ان دنوں میں روزہ رکھتے. 9 ذی الحجہ کا روزہ جو ہے عرفہ والے دن, اس کی اپنی ایک فضیلت ہے. صدقہ دیں گے اس کی اپنی ایک فضیلت ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان دنوں میں طواف ہوتا ہے, ان دنوں میں سعی ہوتی ہے, ان دنوں میں حج ہوتا ہے, یوم عرفہ ان دنوں میں ہے, اور عید کا دن, قربانی وغیرہ, ساری بڑی باتیں ان 10 دنوں میں. اچھا, ان دنوں میں خاص طور پر لکیلی ایک ہی دن ہے جو ادھر بھی ہے اور ادھر بھی ہے, جو اس دفعہ ایک اچھی ہیپننگ جو ہم نے دیکھی ہے کہ ڈیفرنٹ, ورنہ ہو جاتا دن چینج ہو جاتا, نہ بھی ہو. تو مثلا صحیح نسائی میں, صحیح ترمذی میں, صحیح ابو داؤد میں ایک حدیث ہے کہ امہات المومنین میں سے ایک زوجہ محترمہ فرماتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ یصوم 9 ذی الحجہ و عاشورا, کہ آپ کا یہ معمول تھا کہ آپ 9 ذی الحجہ, اگر اس کا معنی یہ کیا جائے کہ ذی الحجہ کی 9 تو وہ بھی مانتا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ 9 دن رکھا کرتے تھے. تو اگر 9 دن بھی رکھیں تو اس میں بہرحال 9 ذی الحجہ بھی آ جاتی ہے, وہاں کی ہو یا یہاں کی ایک ہی بات. ٹھیک ہے, ہم کیری آن کریں گے جی. ایک کالر ہیں ہمارے ساتھ, اور میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں
کہ جیسا ابھی ہاشم جزمانی صاحب سے ہم یہ پوچھ رہے تھے کہ جزمانی صاحب یہ بتائیے کہ کوئی ایسا خواب کسی نے دیکھا ہو اور اس خواب کے بعد عملی طور پہ بھی حقیقت میں بھی وہ وہاں پہ عمرہ یا حج کی ادائیگی کے لیے پہنچ گئے ہوں. تو ایک ایسے ہی کالر، ایک ایسی ہیپننگ والے صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہت شکریہ آپ نے کال کی ہے. اور ہم ابھی ذکر یہی کر رہے تھے کہ ہاشم یزمانی صاحب سے پوچھیں کہ ماشاءاللہ خواب کی تعبیر کے حوالے سے لوگ اتنے کانٹیکٹ کرتے ہیں. اکثر اوقات تو نیند میں بھی خواب کی تعبیر کے حوالے سے ہی بات کر رہے ہوتے ہیں. میں آئی وٹنس ہوں. تو ایسا کوئی خواب کہ کسی نے خواب دیکھا عمرہ یا حج کے حوالے سے اور حقیقتاً کچھ عرصے بعد وہ خواب کمپلیٹ ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے عملی طور پہ بھیج دیا اپنے گھر میں اور اپنے پیارے کے گھر میں. تو یہی وہ بات کر رہے تھے، تو اس پہ ہم گفتگو بھی کر لیتے ہیں. تو ہاشم یزمانی صاحب بلکہ آپ بات کیجئے اور بتائیے کہ یہ کس طرح سے یہ سارا معاملہ ہوا. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی محترمہ کیسی ہیں؟ جی جی الحمدللہ. جی آگے بھی آپ نے ذکر کیا تھا خواب کے متعلق. تقریباً ہم نے 5 سال پہلے کسی سے یہی خواب پوچھا تھا تو انہوں نے نامناسب تعبیر کی تھی. انہوں نے کہا کہ بدعت اور ایسے کچھ تھا، تو لیکن ہمارا تو دل مطمئن ہوا ہی نہیں تھا، کیونکہ اب ایک اچھی جگہ جائیں اور اس کی تعبیر غلط ہو جائے تو انسان کا دل مطمئن ہوتا ہی نہیں ہے. تو پھر 25 میں ہم نے یزمانی صاحب سے خواب پوچھا تھا. ہمارے ذہن میں آئے کہ ایک مرتبہ ان سے ضرور پوچھا جائے. تو الحمدللہ جب ہم نے ان سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ آپ عمرے پہ جائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو سعادت دیں گے. تو الحمدللہ تقریباً ابھی خواب کو 2 ماہ ہی گزرے تھے طبیعت کو، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ خوشخبری سنائی کہ ہم عمرے پہ جا رہے ہیں. میں، میری والدہ، میرا بھائی. الحمدللہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حقیقی علم عطا کیا. اللہ تعالیٰ مزید ان کے علم میں اضافہ فرمائے. آمین آمین. تقریباً ہم پرسنل میں ان سے خوابیں بھی پوچھتے ہیں. الحمدللہ بہت مثبت پہلو نکالتے ہیں اور ایک تمیز سے، آرام سے، محبت سے بات کرتے ہیں. ہمیں تو یہی چیز بہت اچھی لگتی ہے یزمانی صاحب کی. اچھا بہن ایک چیز بتائیے کہ آپ کو سارے خوابوں کی تعبیر بتا دیتے ہیں یہ؟ جی الحمدللہ بتاتے ہیں. ماشاءاللہ. تو پھر وہ کون لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارے خوابوں کی تعبیر ابھی تک نہیں پتہ چل سکی؟ یہ تو ہمارے سامنے مثال ہے. بلکہ آپ نے تو بتایا کہ 5 سال پہلے آپ نے خواب دیکھا اور کہیں سے آپ نے خواب کی تعبیر پوچھی تو آپ کو لگا کہ میں جب اللہ کے گھر گئی ہوں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کی تعبیر ایسی آ رہی ہو. تو 5 سال بعد آپ نے یزمانی صاحب سے کانٹیکٹ کیا. جی بالکل. چلیں ٹھیک ہے جی. ایک ہمیں اور انڈورسمنٹ مل گئی یزمانی صاحب کے حوالے سے. جی پلیز بتائیے. ان کے بارے میں ایک یہ بات بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ انہوں نے اپنے فوت شدہ بھائی کی طرف سے 3000 کی ممبرشپ بھی لے رکھی ہے پیغام ٹی وی. ماشاءاللہ. تو یعنی جب یہ الحمدللہ خواب ان کو بتایا اور عمرہ کر کے آئیں، پھر یہ ممبر کلب والا جب سلسلہ شروع ہوا تو اولین فرصت کے اندر انہوں نے اپنی طرف سے نہیں کہا کہ یہ ہمارے فوت شدہ بھائی، ان کی طرف سے یہ 3000 ماہانہ اور ایک ہی ممبرشپ لی اور وہ بھائی کے لیے لی. بھائی کے لیے جی نام تھا ان کا بھی. ظاہر ہے کہ انہوں نے تو جو پیسے دے رہے ہیں، پیسے دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ آئے گا تو پھر وہ ادھر جائے گا. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اور ٹھیک ہے بہن بہت شکریہ آپ نے کال کی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو عزتوں سے نوازیں، خوش رہیے، آباد رہیے. بھائی دعاؤں میں ضرور یاد ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی جنت فردوس میں. آمین آمین. ٹھیک ہے جی. اچھا یزمان صاحب کی جانب میں دوبارہ آؤں گا. مفتی صاحب یہ دیکھیں، ایک تو ایک خواب کی تعبیر کے حوالے سے بات ہوئی. کون نہیں چاہتا کہ وہاں پہ جائے؟ کون نہیں چاہتا؟ ہم سب کی لگن ہے، ہمارے دیکھنے سننے والوں کی بھی لگن ہے. اچھا یہ بتائیے گا جیسے ہم عشرہ ذو الحجہ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو عشرہ ذو الحجہ کو مغفرت اور اللہ سے رجوع کرنے کا دن کہا جاتا ہے. یہ جو 10 ڈیز ہیں خاص طور پہ، ان مبارک دنوں میں کی جانے والی توبہ کو باقی دنوں کی توبہ سے کوئی خاص امتیاز حاصل ہے؟ اللہ اکبر. توبہ تو ہر وقت ہونی چاہیے. توبہ ضروری نہیں ہے کہ بندہ کے گناہ سرزد ہو تو پھر ہی توبہ کرے جی، بلکہ جس ہستی کو اللہ رب العزت نے پیشگی مغفرت اور بخشش کا سرٹیفکیٹ دے رکھا ہے کہ اگر میرے محبوب سے، میرے حبیب سے کوئی کمی کوتاہی ہو بھی گئی تو پیشگی معاف ہے. وہ بھی فرماتے ہیں انی لاستغفر اللہ فی الیوم اکثر من 70 مرہ، کہ میں بھی اپنے رب سے ایک دن میں 70 سے زائد مرتبہ بخشش کی دعا کرتا ہوں. اور 70 کا عدد عربوں کے ہاں کثرت کے لیے بولا جاتا ہے، انفینٹی ہے، ہاں جی، لا تعداد مرتبہ. اور صحابہ کرام کہتے ہیں ہم مجلس میں بیٹھے، کئی دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے استغفار نکلتا تو ہم گنتے بھی تھے باقاعدہ، تو 100 دفعہ بھی ہو جاتا تھا.
تو یہ ہستی ہمیں بتا رہی ہے کہ یہ توبہ ایک مستقل عبادت بھی ہے. خالی گناہوں کی بخشش کے لیے دعا کرنا جب گناہ ہو تب تو ضروری ہے ہی، لیکن اس کے علاوہ بھی اللہ سے گناہوں کی بخشش مانگتے رہنا چاہیے. اور پھر ان 10 دنوں میں تو اللہ تعالیٰ کا حکم تو یہی ہے کہ ایمان والو توبو اللہ توبۃ نصوحا، پکی توبہ کر لو، اپنے رب سے رجوع کر لو. جی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من عمل ازکا عند اللہ عز وجل ولا اعظم اجرا من خیر یعملہ فی عشر الاضحیٰ. چھوٹی سے چھوٹی نیکی جو ان 10 دنوں میں کرے گا اللہ کے ہاں وہ بڑی محبوب بھی ہے، بڑی عظیم بھی ہے، اور اللہ کے ہاں پاکیزہ بھی بہت ہے. تو چھوٹی سے چھوٹی نیکی کی بات ہو رہی ہے کہ وہ باقی 10 دنوں میں، باقی سارے سال میں کیے ہوئے بڑے بڑے اعمال سے بڑی ہو جاتی ہے. تو توبہ تو ہر وقت مطلوب ہے. جب ان دنوں میں توبہ کرے گا تو یقیناً اس کا اجر و ثواب بھی کئی گنا بڑھ جائے گا. اور اللہ رب العزت کے فرمان کے مطابق تو آخری 9 دن کو جب سارے حاجی ایک ہی زبان میں ایک ہی جگہ اکٹھے ہو کر معافی مانگ رہے ہوتے ہیں نا، تو اللہ بھی اپنے فرشتوں کو جمع کر کے فخر کرتے ہوئے کہتا ہے دیکھو میرے بندے کیا کر رہے ہیں، کیا مانگ رہے ہیں. تو فرشتے کہتے ہیں اللہ تیرے سے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں. تو اللہ کہتے ہیں اشہدوا فانی غفرت لہم، پھر تم بھی گواہ ہو جو کہ میں نے ان سب کو معاف کر دیا. تو یہ 10 دنوں کا خصوصی پیکج بھی ہے. یہ حج کرنا، یہ عمرہ کرنا، یہ صدقہ خیرات کرنا، یہ قربانی کرنا، یہ روزے رکھنا، یہ نمازیں کرنا، سب کا مطلوب کیا ہے کہ ہمارا رب راضی ہو جائے اور ہمیں معاف کر دے. تو اس لیے ان 10 دنوں میں تو یہ گولڈن چانس بھی ہے اور اللہ مغفرت دے بھی رہا ہے، بخشش کر بھی رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش لے لینی چاہیے، اور یہ اس کو چھوٹی نیکی نہیں سمجھنا چاہیے بلکہ یہ نیکیوں کی بڑی نیکی سمجھ کر اس کو ادا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. ابھی ہماری جو سکن آپ دیکھ رہے ہیں جو میرے پیچھے ہے، یہ تو اشرا ذوالحجہ کی سکن نظر آ رہی ہے، ٹرانسمیشن کا لوگو. لیکن جو ہمارے معزز مہمان ہیں ان کے پیچھے آپ سکن دیکھیں نا تو یہ وہ مناظر ہیں جو میں نے آنکھوں سے دیکھے اور ہمارے سب معزز مہمان دیکھ چکے ہیں. ہمارے ناظرین سامعین بھی بہت سے دیکھ چکے ہوں گے. یزمانی صاحب آپ کو یاد پڑتا ہے کہ آپ مجھے لے کے گئے تھے اس جگہ پہ، یہ پہاڑی ہے، یہاں پہ وہ صحابہ کرام کی شہادت کی جگہ ہے، مدینہ منورہ سے جب ہم نکلے دونوں بھائی اکٹھے، ویسے تمہارا ساتھ مکہ مکرمہ میں بھی تھا. تو یہ وہ مناظر ہمیں ذہن میں آ جاتے ہیں جیسے میں سکن پیچھے دیکھتا ہوں کہ حجاج کرام موجود ہیں تو ایک ایسی فیل آتی ہے جو میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا. سو ایک یہ علیحدہ سے ایک فیل ہوتی ہے کہ جو آپ وہاں کا سوچتے ہیں، جیسے حج کے حوالے سے بھی بتا رہے ہیں معزز مہمان بتا رہے ہیں، تو یہ ایک علیحدہ سی وائب ہوتی ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے. بلکہ یہ وائب اس وقت بڑھ جاتی ہے جب میں لوگوں کے بار بار خواب سن کے تعبیریں بتاتا ہوں نا، تو وہ جذبات پھر الحمدللہ بڑھتے بھی ہیں اور دعا بھی نکلتی ہے. یہ رانا صاحب نے اپنا ایک خواب کا تذکرہ کیا. اتفاق ایسا تھا کہ جب آپ عمرے پہ جا رہے تھے اس سے کوئی 2-3 مہینے پہلے میں نے بھی ایک خواب دیکھا تھا. یس. تو وہ الحمدللہ اس کی تعبیر بھی 2-3 مہینوں کے اندر ہی اپنے خواب کی تعبیر خود ہی کر لیتے خود ہی نکال لی تھی میں. سفر کا خواب تو ہم جاگتے بھی دیکھتے ہیں. تو اللہ یہ سعادت پھر بخشے. واقعتاً یہ جذبات ایسے ہی ہوتے ہیں. جاتے ہوئے بھی آدمی روتا ہے، بیت اللہ کو دیکھ کر بھی روتا ہے، پھر جب پلٹتا ہے پھر تو روتا ہی روتا ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے نا یہ سفر قبول بھی فرمایا جو کیے ہیں، جیسا آپ نے فرمایا کہ تمام نے کیے ہیں، تو اللہ تعالیٰ قبول بھی فرمایا اور بار بار یہ سعادت اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے. ٹھیک ہے جی. تھوڑا سا نارمل وائب کی طرف آتے ہیں. جذبات کدھر چلے جاتے ہیں آپ کو بھی نہیں پتہ. ہیں تو ہم بھی انسان ہی، چاہے ہم ٹرانسمیشن کر رہے ہیں یا کوئی فیلنگ ہماری وہی ہے جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں. پروفیسر صاحب پلیز فرمائیے گا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی، ان کی ہم قربانی کے حوالے سے اگر بات کرتے ہیں، ہجرت اور دعوت کے بارے میں اگر ہم بات کرتے ہیں، تو اشرا ذوالحجہ میں ان کی سیرت کو یاد کرنا ہماری عبادتوں میں کیسے روح پیدا کر دیتا ہے؟ جیسا بھی کچھ دیر پہلے ہم نے تھوڑی تمہید بھی لی تھی اس بارے میں. ابراہیم علیہ السلام جو ہیں اشرا ذوالحجہ کے ساتھ ان کی سیرت کا اور ان کے زندگی کے واقعات کا ایک خاص اور بہت گہرا تعلق ہے. مثال کے طور پر اشرا ذوالحجہ کی سب سے اہم اور بڑی عبادت جو ہے وہ حج ہے، اور وہ حج کی جو نسبت اور تعلق ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہے وہ کسی سے مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہوں نے ہی ملت ابراہیمی کے ایک شاعر کے طور پر حج کا اعلان کیا تھا. جیسا کہ قرآن مجید کی سورہ حج میں ہے کہ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اے ابراہیم آپ لوگوں کو
حج کی تلقین کریں، حج کا اعلان کریں، حج کے لیے اذان دیں۔ تو تفاسیر میں ہے کہ انہوں نے پوچھا کہ یہاں تو بے آب و گیا وادی ہے، دور دور تک پہاڑ ہی پہاڑ ہیں، کہ میری آواز یہاں کون سنے گا؟ تو اللہ نے انہیں یہ بشارت دی کہ بس آپ کا کام آواز دینا ہے، سنانا میرا کام ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جب وہ اذان دی حج کی، اعلان کیا حج کا، تو بعض روایات میں اور اقوال میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پر جن جن لوگوں کی قسمت میں حج لکھا تھا قیامت تک ان کے کانوں میں وہ آواز پہنچا دی، اور جس جس کے کان میں وہ آواز پہنچ چکی ہے وہ حج کی سعادت زندگی میں ضرور حاصل کرے، جو ابھی بھی جاری ہے، ابھی جو بھی رہتی جاری دنیا ہے، تک جاری ہے، قیامت تک جاری رہے گا یہ سلسلہ۔ تو یہ عشرہ ذی الحجہ کی جو آپ بات کر رہے ہیں، اسلام کا سب سے اہم رکن، پانچواں رکن، جو زندگی میں صرف ایک بار فرض ہے، باقی عبادات کئی دفعہ فرض ہیں، روزانہ 5 نمازیں فرض ہیں، رمضان کے روزے ہر سال فرض ہیں، زکوٰۃ سالانہ دینا فرض ہے، لیکن حج ایک ایسا عمل ہے جو زندگی میں ایک مرتبہ ہی فرض ہے۔ زیادہ کر سکتے ہیں، منع نہیں ہے، جتنا کریں اتنا ثواب ہے، لیکن یہ عظیم عمل جو ہے اس کا تعلق بھی عشرہ ذی الحجہ کے ساتھ ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کی سیرت میں اور عشرہ ذی الحجہ کی مناسبت سے یوم عرفہ ہے، جس کا ابھی ذکر خیر مفتی صاحب فرما رہے تھے اور ڈاکٹر صاحب بھی فرما رہے تھے۔ اور عشرہ اپنا یوم عرفہ ایسا دن ہے کہ ایک تو وہ سعادت مند ہیں جو وہاں پہنچے ہوئے ہیں اور وہاں پہنچیں گے 9 ذی الحج کو، ان کے بارے میں مفتی صاحب نے بتایا، اور ہم جیسے گناہ گار جو اس سال نہیں جا سکے ان کے لیے یہ بشارت ہے کہ وہ جہاں ہیں وہیں ایک دن کا روزہ رکھ لیں، ایک دن کے روزے کی برکت سے اللہ ان کے 2 سالوں کے گناہ معاف فرمائے گا، ایک پچھلے سال کے اور ایک اس سال کے۔ یکفر سنۃ الماضیۃ والباقیۃ، پچھلے سال کے اور اس سال کے 2 سالوں کے گناہ ایک روزے کی برکت سے معاف ہوتے۔ اسی طرح عشرہ ذی الحجہ اور ابراہیم علیہ السلام کی جو آپس میں ایک مناسبت ہے اور تعلق ہے، اس میں بنیادی چیز قربانی بھی ہے، جو حجاج کرام بھی کرتے ہیں، جو تمتع والے، اور پوری دنیا میں ہوتی ہے۔ اس قربانی کی جو تاریخ ہے، جس کی تفصیل میں جائے بغیر صرف اشارہ ہی کافی ہے، یہ سنت و ابیکم ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، سنت المسلمین مسلمانوں کی سنت ہے، سنت النبیکم تمہارے نبی کی سنت ہے۔ یعنی اس کا جو ہم قربانی کی یاد تازہ کرتے ہیں وہ تو دراصل ابراہیمی قربانی کی یاد ہے۔ تو ان 10 دنوں کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا جو گہرا تعلق ہے اس میں سے ایک یہ بھی ہے۔ یہ جو تکبیرات ہم پڑھتے ہیں بار بار، آپ بھی پڑھ رہے ہیں، سب پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، ان کا تعلق بھی انہی ذی الحجہ کے 10 دنوں کے ساتھ ہے۔ ابھی اس کے فضائل بیان ہو رہے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ یہ جو آپ نے فرمایا کہ تکبیرات کہو، تسبیحات کہو، تحمیدات کہو، تحلیلات کہو، 4 کلمات، ان کے بارے میں آتا ہے حدیث پاک کے اندر کہ اگر کوئی آدمی کثرت سے یہ وظیفہ پڑھتا ہے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو اس کے اگر گناہ ولو کانت مثل زبد البحر، سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں، تو ان کلمات کی برکت سے اللہ وہ بھی معاف فرما دیتا ہے۔ اب ان کا تعلق بھی ذی الحج کے ساتھ ہے۔ اور ایک روایت میں تو یہ بھی ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے انہی دنوں میں ایک مدینہ منورہ سے باہر جا کر، پت جھڑ کا موسم تھا، خزاں کا موسم تھا، ایک خشک درخت کو ہاتھ لگایا، اس کی ٹہنی کو لایا، خشک پتے زمین پر گر پڑے، تو آپ نے فرمایا کہ جو شخص یہ 4 کلمات کا کثرت کے ساتھ ورد کرتا ہے، اس کے گناہ ایسے جھڑ جاتے ہیں جیسے یہ خشک پتے جھڑ گئے ہیں۔ اس لیے عشرہ ذی الحجہ اور ابراہیمی سیرت کا جو آپس میں تعلق ہے، اس میں ایک بات یوم النحر بھی ہے۔ یوم النحر آپ کو پتہ ہے 10 ذی الحج کو کہتے ہیں، اور وہ قربانی کا دن ہے، اور قربانی کی تاریخ جو ہے وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہی وابستہ ہے۔ اس لیے یہ سارے 10 دن جن کا بار بار سب کی زبان پر، آپ کی زبان پر تذکرہ ہو رہا ہے، یہ دراصل ابراہیم علیہ السلام کی یادوں کو زندہ کیا جا رہا ہے اور کیا جاتا ہے، اور ان سارے اعمال کا اور نیکیوں کا اور عبادات کا تعلق جو ہے کسی نہ کسی حوالے سے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ملتا ہے اور ان کے ساتھ ہے۔ ٹھیک ہے، ایک بریک کی طرف جانا ہے، لیکن جانے سے پہلے ہاشم جزمانی صاحب
ہم چونکہ خواب کے حوالے سے بات کریں، حج اور عمرے کے حوالے سے بات کریں، تو عموماً ایسے کون سے خواب ہوتے ہیں جن کی تعبیر حج عمرے کی صورت میں ہی نکلتی ہے؟ عموماً جب بندہ اپنے آپ کو دیکھے خواب میں کہ وہ جہاز پہ بیٹھ رہا ہے، احرام باندھ رہا ہے، اچھا، اور خاص طور پہ جب وہ اونٹ پہ سواری کر رہا ہو. اونٹ کی سواری کا بہت گہرا تعلق ہے اس سفر کے ساتھ، حج اور عمرے کے سفر کے ساتھ. اور پھر جب آدمی وہاں کے ارکان میں سے کسی رکن کی ادائیگی دیکھ رہا ہو، حجر اسود کو چوم رہا ہے، ایک ہے پورا طواف یا عمرے کی ادائیگی، ایک ہے وہاں کے کسی رکن کو، یعنی وہ وہاں کا کوئی عمل کر رہا ہے، حجر اسود کو چوم رہا ہے، اور وہ اپنا آب زمزم پی رہا ہے. اچھا، زمزم پینے کی بھی تعبیر. اور بسا اوقات وہ اپنے ہی گھر میں پاکستان میں یا جہاں کا ہے وہاں پر وہ پانی یا کھجوریں بانٹ رہا ہے. اچھا، تو اب اس سے پہلے اس نے کچھ نہیں دیکھا کہ اس نے عمرہ کیا ہے یا نہیں کیا، لیکن یہ چیز اگر بانٹ رہا ہے تو یہ نتیجہ ہے اس عمرے کا جو ہم واپسی پہ آ کر اپنے رشتہ داروں کو بانٹتے ہیں. تو یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ انشاءاللہ انہیں اللہ تعالیٰ یہ سفر عمرہ، یہ سفر حج نصیب کرے گا انشاءاللہ. تو یہ چیزیں ہیں جو کہ یعنی حج اور عمرے کے ساتھ، یعنی انسان دیکھتا ہے اپنے آپ کو کہ بہت بڑا مجمع ہے، سفید لباس پہنا ہوا ہے لوگوں نے، تو یہ بھی اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہاں پر احرام باندھے ہوئے لوگ سفید احرام ہی ہوتا ہے مردوں کا. اور جب ابھی حجاج کرام 8 تاریخ کو یا 9 تاریخ کو چلیں گے تو اس وقت جو منظر اور جو عرفات سے تصویریں سامنے آتی ہیں وہ کیا ہوتا ہے؟ ایک مجمع ہے، تاحت نگاہ ہے، اور سفید ہی سفید ہے. تو جب اس طرح کا منظر دیکھتا ہے بندہ تو اس کی بھی تعبیر حج اور عمرے کی صورت میں سامنے آتی ہے. ٹھیک ہے جی. چلیں، اب ایک چیز تو یہ بھی ذہن میں آ گئی کہ آپ اگر پانی یا کھجوریں بانٹ رہے ہیں تو اس کے حوالے سے بھی، لیکن یہ بڑی اچھی بات ہے جسمانی صاحب کی، ورنہ لوگ تو خواب کی تعبیر کے حوالے سے علم ہی نہیں دیتے، انہیں آرام سے بتا بھی دی اس بارے میں. اینی وے، لیکن مجھے ایک بریک پہ جانا ہے. بریک پہ جانے سے پہلے میں شکریہ ادا کروں گا اپنے معزز مہمان ہاشم یزمانی صاحب کا. سر تھینک یو ویری مچ، آپ تشریف لائے. معزز مہمان موجود ہیں، نشریات جاری ہے، لیکن ایک وقفہ ہے، اس کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. سر یہ رائٹ ٹائم ہے یہ سوال پوچھنے کا کہ اکثر ہم توبہ کر لیتے ہیں اور اس توبہ کے بعد ہمیں اس پہ استقامت بھی رہنی چاہیے. تو یہ فرمائے گا کہ بار بار کمزوری، بار بار وہی غلطی ہو جانا، اصل سچی توبہ کی پہچان کیا ہے پھر؟ اللہ اکبر. یہ انسانی فطرت ہے. کبھی شیطان غالب آ گیا، جی، کبھی شہوت نفس غالب آ گئی، کبھی اس پر تقدیر غالب آ جاتی ہے، کچھ نہ کچھ کبھی اس کو دوستوں کی مجلس جو ہے وہ غلطیوں پر ابھار دیتی ہے، اللہ اکبر، کبھی معاشرہ اس کو تنگ کرتا ہے تو پھر یہ غلطیوں کی طرف چلا جاتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان عالی سنا دیتا ہوں اس کے جواب میں. جی جی. کہ اللہ رب العزت جب کوئی بندہ غلطی کرتا ہے نا تو جا کر کہتا ہے یا اللہ میرے سے غلطی ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ میرا بندہ جانتا تو ہے، میرے بندے کو پتا تو ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہوں کو معاف بھی کرتا ہے اور نہ مانگے معافی تو پکڑتا بھی ہے. جی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو بندے میں نے معاف کیا، کچھ عرصہ گزرتا ہے استقامت کے ساتھ، پھر اس سے غلطی ہو جاتی، لیکن پھر وہ باغا باغا آتا ہے رب اغفر لی، اللہ معاف کر دے. تو اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں میرے بندے کو پتا ہے علیم عبدی ان لہ رب یغفر الذنوب ویاخذ بی. میرے بندے کو کم از کم اتنا یقین کامل تو ہے کہ میرا رب ہے گناہوں کو معاف کرنے والا اور گناہوں پر پکڑ بھی کرتا ہے، اس لیے معافی مانگ رہا ہے، چلو پھر معاف کر دیا. جی. تیسری بار پھر غلطی کرتا ہے، پھر یہی سلسلہ ہے، چوتھی بار پھر یہی غلطی کرتا ہے، تو رب کی طرف سے بخشش کا دروازہ تا قیامت کھلا ہے. حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ میرے بندے جب تک توبہ کرتے رہو گے میں معاف کرتا رہوں گا. تو استقامت ضروری ہے، ہمت کرنی چاہیے. پکی توبہ کی نشانی یہ ہے کہ جس گناہ سے توبہ کی دوبارہ اس کی طرف نہ جائے، اس کی طرف دیکھے بھی نہیں، جھانکے بھی نہیں. لیکن انسان ہونے کا مطلب کیا ہے؟ انسان ہے ہی کمزور. وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا. اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ یہ انسان بڑا کمزور ہے، اس سے غلطی ہو جاتی ہے، یہ کرتا ہے، لیکن اگر توبہ بھی ساتھ ساتھ کر رہا ہے تو انشاءاللہ توبہ اور بخشش ہو جائے گی. جب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اور وہ کب تک کھلا ہے؟ مَا لَمْ يُغَرْغِرْ، جب تک اس کی روح گلے میں اٹک نہیں جاتی، جب تک قیامت کا آثار اور مغرب کی جانب سے سورج طلوع نہیں ہو جاتا، اس وقت تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے. توبہ کرے گا، ہر بندہ کرتا رہے، اللہ معاف کرتا رہے گا. اللہ ہم سب کو بھی گناہوں کی معافی عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو بھی اپنی بخشش سے نواز دے. آمین. ٹھیک ہے. ہر بار توبہ شکستی باز آ. ہزار بار بھی توبہ ٹوٹ جائے
پھر بھی توبہ کرتے رہنا، رجوع کرتے رہیں آپ، عرضیاں ڈالتے کرنے پر بھی تو پھر بھی توبہ ہی پھر بھی توبہ ہی کرنی ہے نا۔ ڈاکٹر صاحب بھی لائے ہیں جی ڈاکٹر صاحب۔ میں سیکنڈ ہی کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن دو چیزیں ہیں نا اس میں۔ جی جی۔ ایک تو یہ کہ توبہ جب بھی کرے تو اس عزم کے ساتھ کرے کہ آئندہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا، پہلے ندامت کا اظہار پھر، لیکن اگر یہ ذہن میں ہو کہ کوئی نہیں پھر توبہ کر لوں گا تو یہ توبہ نہیں ہے۔ یہ تو یہی توبہ ہے۔ ہاں اس کے بارے میں تو باقاعدہ قرآن مجید کی آیت ہے جی جی کہ لیست التوبۃ للذین یعملون السوء، کہ ان لوگوں کی کوئی توبہ نہیں ہے جو گناہ کرتے ہیں اور بار بار کیے جاتے ہیں اور خیال یہ ہے کہ چلو توبہ کر لیں گے تو پھر کر لیا، توبہ کر لیں، یہ اللہ فرماتا ہے ایسے لوگوں کی کوئی توبہ نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ توبہ جو ہے نا جی جی یہ ہے اصل میں تعلق خاطر اللہ کے ساتھ، جس طرح مفتی صاحب نے کہا ہے نا کہ اللہ کے پاس ہی جاتا ہے نا بار بار، رجوع اللہ، رجوع اللہ۔ اچھا رجوع اللہ جو ہے نا بندہ بھی کرتا ہے اور اللہ بھی کرتا ہے۔ مثلا سورہ توبہ میں ایک جگہ ہے کہ لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ، یعنی اللہ نے رجوع کیا، یا اللہ نے توجہ دی اپنے نبی پر، مہاجرین پر، انصار پر، کب فی ساعت الاسرہ، یعنی تبوک کے حوالے سے۔ تو توبہ جو ہے یہ تعلق خاطر ہے، اللہ کے ساتھ مضبوط تعلق جو ہے، یہ ضروری نہیں جس طرح پہلے مفتی صاحب نے فرمایا تھا کہ گناہ کرے تو پھر کرے، یہ اپنے تعلق کا اظہار ہے۔ جب بھی موقع ملے اللہ کے ساتھ، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ دیا کہ آپ کثرت کے ساتھ توبہ کیا کرتے تھے، 70 کا لفظ تو ہے اور صحابہ نے 100 کا بھی کہا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اللہ معاف کرے، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ گناہ کے بعد توبہ کرتے تھے۔ جی جی یہ تعلق خاطر کا اظہار ہے اور کرتے رہنا چاہیے اللہ کے۔ ٹھیک، مجھے 4 مصرے یاد آ گئے نظامی صاحب سر کہ توبہ ایک ایسا عمل ہے جو مسلسل کرتے رہنا چاہیے، اور اس کے لیے گناہ کرنا کوئی ضروری نہیں ہے کہ پہلے یہ بندہ بڑی گناہ اہم بات ہے سر، یہ واضح کرنا پہلے گناہ ہو تو پھر ہی توبہ کرے، پھر نہیں۔ توبہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم عن الخطا ہیں، آپ بھی توبہ کرتے تھے، استغفار کرتے تھے۔ تو جو مصرے میرے ذہن میں ابھی آئے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور توبہ کی قبولیت کے بارے میں ہے کہ شاعر کہتا ہے عصیاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، عصیاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، پر تو نے بھی دل آزردہ ہمارا نہ کیا، ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر، لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ سبحان اللہ، اس لیے توبہ جو ہے نا یہ ایک مسلسل عمل ہے اور اسے کرتے رہنا چاہیے۔ اچھا پروفیسر صاحب، ایک نقطہ آپ نے مجھے دیا تھا، میں وہاں پہ رک چکا ہوں، ذرا اس کو کھول دینا بہت ضروری ہے۔ ایک تو غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا، لغزش ہو گئی، کوتاہی ہو گئی، توبہ کر لی، یہ تو چلے ایک جینون بات ہے، لیکن اگر یہ ذہن میں ہو ٹھیک ہے میں توبہ کر لوں گا، میں یہ ابھی کر گزرتا ہوں، میں توبہ کر لوں گا، سر یہ کتنا خطرناک ہے اور اس کے بارے میں کیا؟ یہ انتہائی خطرناک رویہ ہے اور سوچ ہے اور تصور ہے، اور جیسا میں نے ابھی آپ کو قرآن مجید کی آیت پڑھ کے سنایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسے لوگوں کی کوئی توبہ نہیں ہے جو اس امید پر گناہ کرتے رہتے ہیں کہ جب مرنے لگیں گے تو توبہ کر لیں گے۔ جی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسے لوگوں کی کوئی اور اس کے لیے قرآن مجید نے ایک واقعہ بھی بیان کیا یوسف علیہ السلام کا، تفصیل کا تو وقت نہیں، اشارہ ہی کافی ہے کہ برادران یوسف نے جب یوسف علیہ السلام کے خلاف منصوبہ بنایا تھا تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ گناہ کر لو، یوسف کو قتل کر دو یا کنویں میں پھینک دو، پھر اس کے بعد ہم توبہ کرنے والے ہو جائیں گے، نیک بن جائیں گے۔ تو یہ سوچ کر توبہ کرنا کہ بعد میں نیکی کر لوں گا تو میرا یہ عمل جو ہے گناہ مٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا، یہ بہت خطرناک سوچ ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی بخشش اور مغفرت کے ساتھ مذاق ہے، مذاق اڑانے کے مترادف ہے۔ اس لیے ایسی سوچ کو بالکل ذہن سے محو کر دینا چاہیے، مٹا دینا چاہیے، ختم کر دینا چاہیے۔ توبہ اس یقین کے ساتھ کرنی چاہیے جیسا ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ میں اس کے بعد یہ گناہ نہیں کروں گا، اس عزم بالجزم کے ساتھ اپنے کیے پر نادم ہو، شرمندہ ہو اور اللہ سے اقرار کرے، اپنے گناہوں کا اقرار کرے، اور اس کے بعد پھر اللہ سے توبہ کا استغفار کرے تو پھر وہ گناہ معاف ہوتا ہے۔ اور دوسری بات جو میں نے کی وہ یہ تھی کہ صرف توبہ کے لیے جیسے میں نے عرض کیا کہ گناہ کرنا کوئی ضروری نہیں ہے،
بلکہ حدیث میں تو یہ آتا ہے کہ جو آدمی بغیر گناہ کے مسلسل استغفار اور توبہ کرتا رہتا ہے کہ اس شخص کے لیے بڑی سعادت ہے، خوش بختی ہے، نیک بختی ہے، خوشخبری ہے، جس کے صحیفے میں کثرت کے ساتھ استغفار پایا گیا کہ وہ بہت زیادہ توبہ استغفار کیا کرتا تھا۔ ٹھیک، ایک کوئک سا جی پلیز۔ ایک چیز اور بھی میں پروفیسر صاحب کی بات کے ساتھ اضافہ کروں گا کہ ضروری تو نہیں ہے کہ آپ کو موقع بھی ملے توبہ کرنے کا، ہاں جی، مہلت ملے، بالکل زندگی کا بھی تو کوئی پتہ نہیں کہ کب ختم ہو جائے، اس لیے اس خواہش پر کہ میں توبہ کر لوں گا گناہ کرتے جانا یہ بہت بڑی حماقت ہے۔ ٹھیک ہے، ایک کوئک سا رپلائی مجھے چاہیے، اور وہ یہ کہ اگر ایک خاتون سارا سال قربانی کے لیے پیسے جوڑتی ہیں جبکہ ان کا شوہر یا گھر کے جو بھی لوگ ہیں وہ پیسے دے سکتے ہیں، تو کیا وہ ثواب صرف اس خاتون کو جائے گا یا گھر کے باقی لوگوں کو یا ان کے شوہر کو بھی جائے گا؟ اگر وہ قربانی سب کی طرف سے کر رہی ہے جی تو سب شامل ہو جائیں گے ثواب میں، اور اس کو کرنا چاہیے، ثواب تو اللہ نے دینا ہے نا، اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، اللہ کی رحمت کو محدود نہیں کرنا چاہیے، کیوں محدود کرتی ہے؟ ٹھیک ہے، تو وہ پیسے خامد کی کمائی سے جوڑے ہیں یا اپنی کمائی سے جوڑے ہیں، جس کی قربانی دے خامد کو پیسے دے دے یا اپنی طرف قربانی منگوا کے سب کو ثواب میں شامل کر کے کریں، اللہ کی رحمت بڑی عظیم اور وسیع ہے، سب کو ثواب مل جائے گا، اور اس کو قربانی کرنے کا ثواب کے علاوہ دوسروں کو شامل کرنے کا ثواب بھی ملے گا۔ اچھا، وہ خاوند صاحب بھی تو ویسے ایسے کر سکتے کہ وہ پیسے دے دے وہ اپنی دے زوجہ دے، کو کہ آپ، ہمیشہ خامد ہی دیتا ہے نا، ہاں جی، لیکن اگر اس کیس میں دیے کہ پورے خاندان کو ثواب مل سکتا ہے تو اس کے دیے کہ بھی سارے خاندان کو ثواب مل یعنی آپ کا سارا ووٹ شوہر نامدار کی جانب، ٹھیک ہے، نہیں، شوہر نامدار کی جانب نہیں ہے، عام طور پر جو گھریلو خواتین ہوتی ہیں وہ جو پیسے جوڑتی ہیں وہ کہاں سے جوڑتی ہیں؟ وہ خامد کی کمائی کے ہی جوڑتی ہیں نا، لہذا خامد کو آپ ثواب سے محروم، تو دوسرا ہم کون ہوتے ہیں کسی کو محروم کرنے والے؟ سر یہ محبت کا بھی تو کوئی ایلیمنٹ ہے نا کہ اگر محبت ہو تو شامل کریں۔ اور ایک منٹ، جی جی پلیز، ایک حدیث بھی ہے جی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام گھر والوں کے لیے ایک ہی قربانی کافی ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ خامد الگ کرے، بیوی الگ کرے، بچے الگ سر کرے۔ یہاں پہ ایک اور نقطہ بھی آتا ہے، یہ بھی تو ہو سکتا ہے وہ پیسے کہیں اور سے ملے ہوں، والدین کی طرف سے ملے ہوں، یا انہوں نے والدین کی طرف سے جو ملے ان میں سے جوڑ کے رکھے ہوں، یا اپنی جاب سے کمائے، جاب سے کمائے ہوں، پھر ٹھیک ہے کرے وہ قربانی۔ لیکن یہ اہم بات ہے جو پروفیسر صاحب کر رہے ہیں، یہ بڑی ضروری ہے لوگوں کو بتانی۔ جی جی پروفیسر صاحب بتائیے گا کیا؟ یہی کہ پورے ہاں، خاندان کی طرف پورے گھر والوں کی طرف سے، ایک گھر کے چھت تلے جتنے لوگ رہتے ہیں ان سب کی طرف سے ایک قربانی کافی ہے، ایک بکرا، بکرا، چھترا، یا جو ایک حصہ یہ بھی ایک کانسیپٹ ہے۔ سوری میں آپ کی بات ہو چک رہا ہوں، وقت چونکہ کم ہے، اکثر ہمارے یہاں پہ سوچا جاتا ہے کہ بڑا جانور کریں گے 7 حصے بن جائیں گے، ایک بکرا اس میں ساری فیملی کی قربانی شامل ہو قربانی شامل ہے، اس میں ساری فیملی کی قربانی شامل ہے، اور اس میں اگر تھوڑے تھوڑے کر کے سارے افراد خانہ جوڑ کے قربانی کر لیں تو پھر اور ہی مزہ ہے، اوہ یس، اس کا اور ہی لطف ہے جی، اس لیے یہ کوئی ایسی بات یہ اس لیے میں نے اپنا اشارہ کیا ہے پروفیسر کہ ہمارے ہاں ایک رجحان بن گیا ہے کہ جن کو اللہ نے مال دیا ہوتا ہے نا وہ کہتے ہیں جی ہم تمام افراد الگ الگ قربانی کریں گے، الگ الگ فرد کی حیثیت سے، بلکہ دیکھیں اللہ نے اگر توفیق دی ہے جی جی تو زیادہ قربانیاں بھی آدمی دے سکتا ہے، دے سکتے، لیکن ایک گھرانے کی طرف سے ایک قربانی جو ہے اسی کا حکم ہے، لیکن وہ اس گھرانے کا ایک کفیل ہو، اگر 2 فیملیز رہ رہی ہیں 2 علیحدہ علیحدہ وہ الگ ہے، میں نے گھرانے کی بات کی ہے۔ وہ تو اپنا نظامی صاحب اگر ایک گھر کے 10 افراد ہیں، جیسا ڈاکٹر صاحب نے کہا اللہ نے ان کو وسعت دی ہے، مال دی ہے، توفیق دی ہے، تو وہ 12 قربانیاں کریں، بے شک 15 قربانیاں کریں، یہ تو لیکن اگر بحثیت قربانی سنت ادا کرنی ہے تو اس کے لیے ایک قربانی یکفی ہے، کافی ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص اپنے گھریلو افراد کی طرف سے، گھر کی طرف سے ہر سال قربانی کرتا ہے اور کسی سال وہ جان بوجھ کر قربانی نہیں کرتا، باوجود استطاعت کے وہ قربانی ذبح نہیں کرتا، تو وہ گناہگار نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا سخی تو کوئی نہیں نا ہم میں سے ہو سکتا، وہ باوجود وسعت کے اور اپنا استطاعت کے بسا اوقات جان بوجھ کر قربانی کا جانور ذبح نہیں کرتے تھے تاکہ لوگ یہ نہ سمجھے کہ یہ نماز کی طرح فرض ہے، روزے کی طرح فرض ہے، کرنی چاہیے، میں انکار نہیں کرتا، کہیں آپ مجھے منکرین میں شامل کر دیں، میں انکار نہیں کرتا، کرنی چاہیے، لیکن اگر کوئی نہیں کرتا
تو آپ ہم اس کو یہ کبھی نہیں نہیں کہتے، کبھی 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 کی بات کر رہا ہوں، وہ نہیں کرتا تو ہم اس کو اس پر کوئی فتویٰ نہیں لگا سکتے۔ لے جی، اس سے آگے میں گفتگو لے کے نہیں جا سکتا، یہ ہم پینڈنگ کریں گے اس بات کو، کیونکہ مجھے ریپ اپ کرنا ہے جی۔ قرض لے، بعض لوگ سوال کرتے ہیں قرض لے کر قربانی کر سکتا ہے انسان؟ اگر اس کے پاس اگر اس کے پاس وسعت ہے ادائیگی کی تو کر سکتا ہے۔ لے جی ٹھیک ہے، سارا کاروبار کرتے ہیں۔ میں یہاں پہ جب اپنے ادائیگی سیگمنٹ کو، اپنی اس ٹرانسمیشن کو کلوز کرنے کی طرف جا رہا ہوں، صرف 2-3 منٹ میرے پاس رہ گئے، بہت ساری تو باتیں رہ گئی ہیں، وہ انشاءاللہ ہم کریں گے، وہ ادھار کر لیں جی، یہ ادھار میں نے پروفیسر صاحب کا بھی رکھا ہے، انشاءاللہ ایک اور نشست ہوگی ہماری ٹرانسمیشن کی تو ہم اس کو کیری آن کریں گے انشاءاللہ تعالی، یہ میری کمٹمنٹ ہے۔ آصف نذیر محمدی صاحب ہمیں کچھ مزید سنائیے گا، پھر مجھے کلوزنگ کی طرف جاتا جی۔ اللہ مدت گزری سکدیاں نوں، ہن جوگی سانگ بنان نوں جی کردا، تیرے گھر دے دوالے نس نس کے میرا پھیریاں پان نوں جی کردا، تیرا گھر ویکھاں تیرا در ویکھاں، تیرے در تے رکھ رکھ سر ویکھاں، جتھے ایک نماز دی لکھ بن دی، اوتھے عمراں لنگان نوں جی کردا، اللہ مدت گزری سکدیاں نوں، ہن جوگی سانگ بنان نوں جی کردا۔ یہ نظم جو تھی نا جی جی حج کے حوالے سے، ہمارے بابا جی تھے سمسان جی جی رحمۃ بالکل اللہ علیہ، محمد ان کی ہے۔ ٹھیک ہے، اس نظم کی وجہ سے پہلا حج مجھے نصیب ہوا تھا۔ ماشاءاللہ، وہ یہ کہ یہ جو ہمارے دفتر کی مسجد ہے، مسجد کے نیچے تہہ خانے میں دفتر ہوتا تھا، تو مجھے نہیں معلوم تھا وہی نماز پڑھتے تھے، یہی جگہ، یہی مسجد والی، مسجد والے، ہاں یہی جگہ۔ تو میں لیٹا ہوا نا، میں اونچی بات سے پڑھ رہا تھا یہی اشعار اپنے انداز میں، مجھے نہیں معلوم تھا کہ پروفیسر ساجد میر رحمۃ اللہ علیہ جو ہے نا کمرے میں موجود ہیں۔ وہ باہر آئے، مجھے دیکھا، دیکھ کے نا تو واپس چلے، مجھے بعد میں ایک لڑکا کہتا ہے میر صاحب نے تین دے، اچھا اس کے بعد وہ گئے ہیں حرم میں یعنی مکہ مکرمہ، تو وہاں میرا نام لکھوائے رابطے میں حج کے لیے۔ تو بعد میں جب میں ملا تو کہنے لگے، وہ جب میں نے سنے تھے نا تو میں نے ارادہ مان لیا تھا کہ تجھے حج کروں۔ ہاں سبحان اللہ۔ لے جی، میں نے کلوزنگ کیسے کرنی ہے، وہ کلوزنگ میں رانا صاحب کے وہ اشعار جو آپ نے پڑھے تھے وہ ہمیں آپ یہاں پہ سنائیں مجھے، بالکل بالکل وہ کلوزنگ یہی اشعار ہے سر، نہیں یہی والے، زبان تو آپ کی چاہیے ہمیں اس انداز میں سر، کوئی بات نہیں، جس بھی انداز میں پڑھ سکتے ہیں سر۔ نہیں، یہی ہے کہ اللہ مدت گزری یہ سکھدیاں نوں، جوگی سانگ بناؤن جی کردا، تیرے گھر دے دوالے نس نس کے پھیریاں پان نوں جی کردا، تیرا گھر ویکھاں تیرا در ویکھاں، تیرے در وچ رکھ رکھ سر ویکھاں، جتھے ایک نماز دی لکھ بندی، اوتھے عمرہ لگان نوں جی کردا۔ لیں جی، جاتے جاتے میں بھی ایک بات بتاتا چلوں کہ جب میں عمرے پہ ابھی گیا تو شیخ عابد صاحب اللہ ان کو زندگی صحت دے، انہوں نے پہلی دفعہ مجھے یہ وہاں پہ سنایا، اور ہم وہاں پہ موجود تھے اور ہم یہ بار بار سنتے تھے، سفر کے دوران سنتے تھے، وہاں بیٹھے ہوئے سنتے تھے، تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی اجر عظیم عطا فرمائے۔ کی جتنی شاعری ہے نا جی جی، وہ اس کے اندر ایک لطافت ہے بہت زیادہ، اور زیادہ تر آیات اور احادیث کے ترجمے پر مبنی۔ ٹھیک ہے۔ لیں سر، اس کے ساتھ ہی میں اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بات تشنا رہ گئی ہے، ابھی طلب باقی ہے، لیکن پروفیسر صاحب کی بات کو میں نے پینڈنگ رکھ لیا، انشاءاللہ ہم ایک نشست رکھیں گے۔ اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آصف نذیر محمدی صاحب، سر آپ کے آنے کا شکریہ، اور ان کے ساتھ موجود رہے ڈاکٹر رانا محمد شفیق خان پسوری صاحب، سر آپ آتے ہیں، تھینک یو ویری مچ، تھینک یو ویری مچ، اور موجود رہے پروفیسر عبدالستار حامد صاحب، بہت شکریہ سر۔ انکمپلیٹ ہے ملاقات، انشاءاللہ ہوتی رہتی ہے، انشاءاللہ ہوگی ملاقات، آپ کے آنے کا شکریہ۔ اور ہمارے ساتھ ڈاکٹر مفتی مولانا محمد اشرف بھٹی صاحب بھی موجود رہے، سر آپ کو اللہ تعالیٰ زندگی صحت دے، کچھ معاملات خراب ہیں، ناسازی ہے، وہ مجھے پتہ ہے انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ کے بھی آنے کا شکریہ سر، تھینک یو ویری مچ۔ اور جی آپ کی ٹرانسمیشن دیکھنے کا بھی شکریہ، آپ ٹرانسمیشن دیکھتے رہیے، سیکھتے رہیے، ہم سے رابطہ کرتے رہیے، انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ لبیک اللہم لبیک، حرم
کی مقدس فضاؤں میں گم ہوں، میں جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں گم ہوں، حرم کی مقدس فضاؤں میں گم ہوں، میں جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں گم